لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر. صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد. عشر مجالس کی نویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں خالق اور مالک مصلحین کی شرطوں کو بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو پھیلاتے ہیں اور برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں چند باتوں کا ہونا ضروری ہے. التائبون، وہ آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں، وہ اپنے مالک کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور ان کی دوسری شرط یہ ہے العابدون، وہ اپنے رب کی معرفت رکھتے ہیں، اپنے مالک کا عرفان رکھتے ہیں اور اپنے معبود کو پہچانتے ہیں، اور اپنے خالق اور مالک کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے رب کے سوا کسی اور کو لائق عبادت سمجھتے ہی نہیں. اور ان کی تیسری شرط یہ ہے الحامدون، وہ جب حمد و ثنا کرتے ہیں، تعریف و تمجید کرتے ہیں، تو صرف اور صرف اپنے رب کی تعریف و تمجید کرتے ہیں، اپنے خالق کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو لائق ستائش سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور ان کی چوتھی شرط ہے السائحون، وہ کائنات کو اپنے مالک کی نشانی سمجھتے ہیں اور کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے رب کو دیکھتے ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں ان کے مالک کا پتہ بتاتا ہے. اور ان کی پانچویں شرط یہ ہے الراکعون، وہ اہل رکوع ہوتے ہیں، رکوع کرنے والے ہوتے ہیں اور رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار عظیم ہے، وہ ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک و پاکیزہ اور منزہ ہے، میں اس منزہ پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں. اور ان کی چھٹی صفت الساجدون، وہ اہل سجود ہوتے ہیں، سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کبریائی تو بس مالک کا حق ہے، اگر کوئی بڑا ہے تو وہ میرا رب ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ ہر طرح کے عیب سے پاک و پاکیزہ ہے. جب ان 6 منزلوں پر فائز ہو جاتے تو اب سماج کی اصلاح کرتے ہیں، معاشرے سے برائیوں کو ختم کرتے ہیں. انہی کو مصلحین کہا جاتا ہے.
الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر بالمعروف کرتے، ہر وہ کام کرتے جس سے اسلام کو، مسلمان کو اور انسانیت کو فائدہ پہنچ جائے، اور ہر اس کام سے پرہیز کرتے ہیں جس سے اسلام کو، مسلمان کو اور انسانیت کو نقصان پہنچ جائے۔ حسین صرف مصلح ہی نہیں ہیں، حسین مصلح اعظم ہیں جو امت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے۔ لیکن یہ سوال ہے کہ جہاں نبی کی رحلت سن 11 ہجری اور سید الشہداء کی شہادت سن 61 ہجری، 50 سال کے وقفے میں نواسے رسول کو کربلا کے میدان میں گھیر کے شہید کر دیا گیا۔ وہ کون سے اسباب تھے؟ وہ کون سے حوادث تھے؟ وہ کون سے ایسے حالات رونما ہوئے کہ جس کی بنیاد پر نواسے رسول کو گھیر کر کے تکبیر کے ساتھ قتل کر دیا گیا؟ اس کے لیے عنوان رکھا گیا ہے کربلا گام بگام۔ لہٰذا نبی کی رحلت کے بعد خلافت کو غصب کیا جاتا ہے، اور 11 سے 13 تک پہلے خلیفہ، 13 سے 23 ہجری تک دوسرے خلیفہ، اور 23 سے 35 ہجری تک تیسرے خلیفہ ہیں، اور تیسرے خلیفہ کا قتل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد، اور آپ کے 2 دشمن ہیں، لہٰذا اصحاب جمل سے جنگ جمل ہوتی ہے، اور آپ کا ایک دشمن ہے جو شام میں ہے جسے معاویہ کہا جاتا ہے، اور اب امام کا اس سے مقابلہ ہے۔ اور بات ہم اور آپ کی یہاں تک پہنچی کہ امام نے اپنے قاصد جریر کو جب دمشق بھیجا تو تمام سازشوں کے ساتھ معاویہ نے اہل شام کو امیر المؤمنین کے خلاف کھڑا کر دیا، اور پھر امام علی مقام نے بھی اپنے اصحاب کے درمیان ان سے رائے، صلاح اور مشورہ لیا، تو آپ کے اصحاب نے بھی امام سے یہ کہا کہ ہماری اپنی کوئی رائے نہیں ہے، ہماری تو وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے۔ نتیجے میں امام علی علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا معاویہ سے مقابلہ کرنے کا، کوفے سے نخیلہ اور نخیلہ سے ہوتے ہوئے رقہ پہنچ گئے، اور امام کا جو ہراول دستہ تھا، ہراول دستے کے کمانڈر کا نام ہے زیاد بن نضر اور شریح بن ہانی، یہ آگے آگے تھا، اور ادھر دمشق سے بھی معاویہ کے لشکر کا جو ہراول دستہ ہے اس کا کمانڈر ہے ابو الاعور سلمی، اور دونوں ہراول دستے کی ملاقات ہوتی ہے، اور یہ دونوں آمنے سامنے ہوتے جس جگہ پہ، اس جگہ کو کہا جاتا ہے دیوار روم۔ اور جب یہ دیوار روم پہ دونوں آمنے سامنے ہوتے تو امام کے جو 2 قاصد تھے ان کا خط پہنچتا ہے امام علی علیہ السلام تک۔ امام علی علیہ السلام پہ کا جب خط پہنچتا ہے تو امام مالک اشتر کو بھیجتے ہیں، مالک اشتر کو نصیحتیں کر کے بھیجتے ہیں اور خط دے کر کے بھیجتے ہیں۔ مالک اشتر تیزی سے دیوار روم تک پہنچتے ہیں، اور جب دیوار روم تک مالک اشتر پہنچ گئے تو اب معاویہ کا ہراول دستہ ہے جس کا کمانڈر ابو الاعور سلمی ہے، اور امام علی علیہ السلام کا ہراول دستہ، کہ اب اس دستے کے سپہ سالار مالک اشتر ہیں، اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں۔ دن بھر آمادہ باش کی حالت میں رہا، الرٹ رہا دونوں لشکر، اور سورج ڈوبنے کے وقت ابو الاعور سلمی نے امام کے لشکر پہ حملہ کر دیا، تو ادھر سے ہاشم ابن عتبہ نے حملہ کیا، پھر مالک اشتر نے حملہ کیا، اور جب ان کا نقصان ہوا تو دیوار روم سے وہ پیچھے ہٹ کے ٹیلے کی طرف گیا، اور پھر ٹیلے کے پاس پہنچ کے مالک اشتر نے اپنے ماتحت رہنے والے سنان بن مالک نخی کو گفتگو کے لیے بھیجا، اس سے کہو کہ یہ بات کرے گا، اور پھر بات کر کے جب وہ آئے تو ابو الاعور سلمی اور پیچھے ہٹ گیا، قنیسرین میں جا کے صفین میں اتر گیا۔ صفین میں یہ پہنچا، امام کا انتظار، تو صفین میں پہنچتے ہی گھاٹ پر قبضہ جما لیا۔ مالک اشتر کے پہنچنے سے پہلے اس نے گھاٹ پہ قبضہ جما لیا۔
اب مالک اشتر پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ گھاٹ پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، ادھر سے صفین معاویہ بھی پہنچ جاتا ہے، اور امام جب پہنچتے تو امام کے اصحاب نے کہا کہ انہوں نے گھاٹ کے اوپر پہرا جما رکھا ہے، تو امام نے یہاں پہ ساسا بن سوہان کو بھیجا۔ ساسا بن سوہان جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ علی اتمام حجت کے لیے آئیں، اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری طرف سے جنگ شروع ہوئی، ابو الاعور سلمی نے پہلے تمہاری طرف سے حملہ کیا، اور پانی بھی تم نے بند کیا ہے، ایسا ہے راستہ کھولو، بات چیت کا سلسلہ جاری ہو۔ تو اس نے کہا کہ امیر شام نے یہ کہا کہ یہ میں نے اپنے لشکر سے پہلے فیصلہ مشورہ کر کے بات کروں گا۔ تو ولید ابن عقبہ اور عبداللہ ابن سعید سے مشورہ کیا، کہا جس طریقے سے عثمان کو پیاسا مارا گیا ہم بھی ان لوگوں کو پیاسا ماریں گے۔ ساسا بن سوہان اور ان لوگوں میں کافی بحث ہوئی۔ ساسا بن سوہان جب پہنچے ہیں، ساسا بن سوہان واپس آئے تو امام کے لشکر میں ایک ہمہمہ، تو امام کے لشکر سے مالک اشتر اور اشعث بن قیس لڑنے گئے، امام نے اجازت بھی دی۔ لڑنے کے بعد فرات کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب جب فرات کو اپنے قبضے میں کر لیا امام کے لشکر نے، تو پھر یہ مسئلہ پیش آیا امام کے لشکر میں کہ ہم بھی پانی بند کر دیں گے، تو امام نے کہا نہیں، ہم پانی بند نہیں کریں گے، لہٰذا نہر کو کھول دیا گیا۔ یہ امام کا کردار تھا۔ نہر کو کھول دینے کے بعد پھر امام نے اپنی جانب سے امیر شام کے پاس ایک گروہ بھیجا، تو جو گروہ جا کر اس کو خدا کی اطاعت کی طرف بلائے۔ ان میں 3 لوگ تھے، بشیر تھے، سعید سے شبیش تھے، یہ 3 گروہ، اور ان کو دھمکی دے کے واپس کر دیا گیا۔ جب ان کو دھمکی دے کے واپس کر دیا گیا تو اب دونوں لشکر سے قاریان قرآن کا ایک گروہ جدا ہوتا ہے جو 30,000 کا تھا۔ اب وہ دونوں گروہ دونوں لشکر کے درمیان آتا جاتا رہا، اور ایک طویل زمانہ گزر گیا، قاریوں کا گروہ صلح اور مصالحت کرنے کے لیے آتا جاتا رہا، لیکن معاویہ نے یہ دیکھا کہ اگر تاخیر ہو گئی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، تو اس نے ایک چال چلی، اور چال یہ تھی کہ اس نے ایک کاغذ ایک تیر لیا، تیر کی پشت پہ ایک جملہ لکھا، اور یہ جملہ یہ لکھا کہ اے لشکر عراق ہوشیار رہو۔ یہ ایک اس بندے کی طرف سے تم کو نصیحت ہے جو تمہارا خیر خواہ ہے، شاید معاویہ فرات کا وہ بندہ کھول دے اور پانی تمہاری طرف آ جائے اور تم سب کے سب غرق ہو جاؤ۔ اور یہ تیر کے اوپر لکھ کے تیر چلا دیا، اور ادھر فرات کی بلندی پہ 200 لوگوں کو بیلچے لے کے دے دیا کہ وہ کھود رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اور یہاں سے دکھ رہا تھا کہ سمجھے کہ دیکھیے پانی اگر آیا بندھے کا تو یہ غرق ہو جائیں گے۔ اب جب تیر امام کے لشکر میں آیا، امام کے سپاہی کو مل گیا وہ تیر، امام کے سپاہی سے دوسرے سپاہی تک پہنچا، ہر ایک کی زبان پہ کہ اگر کھل گیا تو ہم غرق ہو جائیں گے، ہمیں جگہ چھوڑ دینا چاہیے۔ امام نے کہا کہ یہ معاویہ کی سازش ہے، اس سازش میں نہ آؤ، اس لیے کہ وہ جگہ جہاں پہ امام کا لشکر کھڑا تھا وہ جگہ ایسی تھی کہ کسی طرح کی مدد عراق کے ذریعے سے امام تک پہنچ سکتی تھی، اور اگر وہ جگہ ہاتھ سے چلی گئی تو پھر کوئی بھی مدد نہیں پہنچ سکتی تھی۔ امام اپنے لشکر کو سمجھاتے رہے، پر لشکر نے امام کی بات نہ مانی، اور امام سے لشکر نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ ہم جا رہے ہیں، اگر آپ کو آنا، امام کے لشکر نے کہا اگر آپ کو آنا ہے تو آپ بھی آئیے ورنہ ہم جا رہے ہیں۔ لشکر آگے بڑھا، جب لشکر آگے بڑھ گیا تو امام بھی گئے، اکیلے نہیں رہ سکتے۔ امام جب گئے اور لشکر آگے بڑھا تو معاویہ کے لشکر نے پورے گھاٹ پہ بھی قبضہ کر لیا اور اس جگہ کے اوپر بھی قبضہ کر لیا جہاں امیر المومنین کا لشکر تھا۔ اب جب یہ جگہ قبضے میں آ گئی تو اب لشکر امام تک کوئی بھی مدد عراق کے راستے سے نہیں پہنچ سکتی ہے، اس لیے کہ اب راستہ بند ہو گیا ہے، عراق کے راستے سے کوئی مدد نہیں پہنچ سکتی۔ امام نے مالک کو بلایا، اشعث بن قیس کو بلایا، اور آج سے گفتگو یہیں سے تھی، کل یہیں پہ گفتگو چھوٹی تھی، آج کی آگے کی گفتگو یہیں سے۔ مالک کو بلایا، اشعث بن قیس کو بلایا، انہوں نے فتح کیا تھا نا پہلے گھاٹ کو، بلانے کے بعد کہا
اب تم دیکھو اور یہ حالات دیکھو. میں لشکر سے کہہ رہا تھا، میں سمجھا رہا تھا لشکر کو کہ یہ معاویہ کا مکر و فریب ہے، اور معاویہ کے مکر و فریب میں نہ ہو. مگر لشکر نے میری بات نہیں سنی. تو اب جب امام نے اتنی بات کہی، مالک کو سامنے رکھ کے اور اشعث بن قیس کو سامنے رکھ کے جب یہ بات کہی، تو اشعث نے اپنے قبیلے کو آواز دی. اور قبیلے کو آواز دینے کے بعد انہوں نے ایک بات کہی کہ تم میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. قبیلے نے وعدہ کیا. تو اشعث نے اپنے بہت سارے قبیلے کے بہت سارے افراد کو لے کے، اشعث اور مالک اشتر نے سپاہیوں کو لیا، دوبارہ لشکر شام پہ حملہ کر دیا. اور اتنا شدید حملہ کیا کہ دوبارہ سے گھاٹ کو حاصل کر لیا، یعنی اپنی جگہ دوبارہ پلٹ گئے. اب جب دوبارہ اپنی جگہ حاصل کر لی اور وہیں جہاں کے اوپر تھے اور لشکر شام کو پیچھے بھگا دیا، تو اشعث بھی امام کی خدمت میں آئے. اور آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ آقا یہ بتائیے آپ خوش ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہم نے اپنے گناہ کی بھرپائی کی ہے، کفارہ ادا کر لیا ہے، آپ خوش ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور مالک اشتر نے بھی آ کے کہا آقا اب ہمارا قبضہ ہے اس جگہ کے اوپر جہاں تھا. اور یہ جب بس اپنی اپنی جگہ کے اوپر واپس آ گئے. یہاں تک بات پھر سے اسی طرح سے اب اس وقت سے لے کے جب دوبارہ گھاٹ کو قبضے میں لیا، اس وقت سے لے کے ذی الحج کے آخر تک جھگڑا ہے، یعنی لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، چھٹ پٹ لڑائیاں چل رہی ہیں. اور ذی الحج کے آخر تک محرم آ گیا. عربی میں 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرام مہینے ہیں، جن میں سے ذی قعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے. 3 ایک ساتھ ہیں، ذی قعد، ذی الحج، محرم. اور ایک مہینہ رجب کا ہے. تو رجب اکیلا ہے. رجب، ذی قعد، ذی الحج، محرم، ان کو کہتے ہیں حرام مہینے. مہینے حرام نہیں ہیں، در حقیقت ان میں جنگ حرام. لیکن اگر حرام مہینے میں کوئی جنگ کر دے، کوئی حملے میں پہل کر دے تو دفاع مشکل نہیں، پر جنگ کی ابتدا حرام ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو انہوں نے ذی الحج کے آخر تک کھینچا یہ مسئلہ. اور جب محرم آیا تو، اور محرم نزدیک آیا تو دونوں طرف سے جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا گیا. یعنی اب جنگ نہیں ہوگی. کتنے دن تک جنگ نہیں ہوگی؟ 1 مہینے تک. پورے محرم کا جو مہینہ، یعنی اب اولے سفر کو دوبارہ جنگ شروع ہوگی. مطلب یہ ہے کہ پورا محرم کا مہینہ، ایک مرتبہ اگر ہم لوگ عربی مہینے کو دوہرا لیں تو آسانی ہو جائے گی. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعد، ذی الحج. یہ 12 مہینے ہیں عربی مہینے کے. تو انہوں نے جب محرم نزدیک ہوا تو یہ کہا کہ بھئی دونوں نے جنگ سے ہاتھ اٹھا لیا. اب جنگ سے ہاتھ اٹھا لیا تو پھر بھی جب رکے ہیں یہاں کے اوپر، تو اب امام اپنے لشکر سے ایک گروہ بھیجتے ہیں امیر شام کے لشکر کی طرف. کس لیے بھیجتے ہیں؟ کہ وہ جا کر کہے کہ صلح اور مصالحت کی گنجائش ہے یا نہیں. تو اب ایک لشکر جائے گا امام کی طرف سے. جب میں جنگ صفین کا مطالعہ کر رہا ہوں تو آج جو صورتحال ہے دنیا کی بہت زیادہ اس سے ملتی جلتی ہے. یعنی اب گفتگو کے لیے امام کی طرف سے ایک گروہ جائے گا. اس گروہ میں ہیں عدی بن حاتم بھی اس گروہ میں شامل ہے، یزید بن قیس اس گروہ میں شامل ہے، اور زیاد بن حفصہ. بس عدی بن حاتم شامل ہے اس گروہ میں، یزید بن قیس شامل ہے اس گروہ میں، اور زیاد بن حفصہ. اب یہ گروہ معاویہ کے پاس پہنچتا ہے اور جنگ سے ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے اس لیے کہ محرم آ رہا ہے. معاویہ کے پاس پہنچتا ہے، معاویہ سے مصالحت کی بات ہوتی ہے. پھر معاویہ وہی گھسی پٹی باتیں دہراتا ہے. گھسی پٹی باتیں کیا ہیں؟ عثمان کے قتل کی بات کرتا ہے، اور یہ کرتا ہے کہ مجھے خون عثمان کا بدلہ لینا ہے.
تو یہ لوگ واپس لوٹ آتے، یعنی امام کے جتنے اصحاب ہیں جو لوگ گئے تھے یہ واپس چلے آئے۔ اب جب واپس گئے تو معاویہ نے بھی دکھانے کی خاطر ایک گروہ بھیجا کہ جائے ہماری طرف سے بھی ایک بات کرنے کے لیے۔ اس گروہ میں شرحبیل ہے، حبیب ابن مسلمہ ہیں اور معین ابن یزید ہیں۔ ان سے کام ہے، ان ناموں سے، اس لیے میں بتانا چاہ رہا تھا۔ بس معاویہ کی طرف سے جو گروہ آیا ہے اس میں شرحبیل ہے، ٹھیک ہے جی، حبیب ابن مسلمہ ہیں اور معین ابن یزید ہیں، یہ 3 لوگ ہیں۔ یہ لوگ امام کے پاس آئے۔ جب یہ لوگ امام کے پاس آئے تو انہوں نے بھی وہی بات دہرائی جو معاویہ نے کہی تھی، امام سے معاویہ کی بات دہرانے لگے۔ اب جب یہ امام سے معاویہ کی بات دہرانے لگے تو اب یہ معاویہ کے آدمی تھے، وہاں پہ امام نے ان کو سامنے رکھ کے ایک تقریر کی اور اس تقریر میں بہت اہم باتیں بتائی ہیں۔ بس شرحبیل ہے، حبیب ابن مسلمہ ہے اور معین ابن یزید ہے، ان تینوں کے سامنے امام نے ایک تاریخ بیان کی ہے اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ امام نے ان تینوں کو کہا کہ دیکھو، اللہ نے اپنے نبی کو رسول بنا کے بھیجا، یعنی ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وہ آئے، ان کے ذریعے سے لوگوں کو تاریکیوں سے نجات دی اور وہ پھر دنیا سے چلے گئے۔ یہ پہلا پوائنٹ امام کے اس خطبے اور تقریر کا۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں دوسرے مرحلے پہ، جب نبی چلے گئے تو خلافت ہمارا حق تھا، اس کی جگہ ابو بکر نے لے لی اور لوگوں نے ابو بکر کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی۔ ابو بکر کے بعد عمر ابن خطاب نے لے لیا اور یہ لوگ مسلمانوں کے مطابق مدارہ کرتے رہے، چلاتے رہے مسلمانوں کے مطابق۔ لیکن ہم رسول اللہ کے اہل البیت ہیں، یہ اس میں کہا ان سے شرحبیل سے، جو رسول کی اطرت ہیں، جو رسول کے اہل بیت ہیں وہ ہم ہیں، اور خلافت ہمارا حق ہے، ہم سب سے زیادہ اس کے لیے شائستہ اور حقدار ہیں۔ لیکن خلافت جو کہ ہمارا مسلم حق ہے، ہم نے دین کی خاطر، تاکہ دین بچا رہے، اپنے مسلم حق کے چلے جانے پر بھی صبر کیا۔ صحیح ہو گئی بات یہاں تک؟ صبر کیا۔ اور ان دونوں کے زمانے میں امام کہہ رہے ہیں، یعنی پہلے خلیفہ کے زمانے میں بھی ہم نے صبر کر لیا، دوسرے خلیفہ کے زمانے میں بھی صبر کیا، یہاں تک کہ عثمان بن عفان مسند خلافت پہ آ۔ اور جب عثمان بن عفان مسند خلافت پہ، یہ امام کا خطبہ ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے اور وہ آپ کے سامنے، عثمان بن عفان جب مسند خلافت پہ آئے تو عثمان بن عفان نے کیا کیا؟ اسلام اور مسلمان کے خلاف ورزیاں کی۔ توجہ کریے گا، یعنی اسلام کے خلاف بھی خلاف ورزیاں، مسلمانوں کے خلاف نہ جانے کتنی کار شکنیاں اور کتنی بادامالیاں کی۔ کس نے؟ عثمان ابن عفان نے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا، ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، لوگوں نے عثمان پر اعتراض کیا، صرف اعتراض نہیں کیا، عثمان کے خلاف کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جب وہ اپنی بدعمالیوں سے باز نہ آئے تو لوگوں نے عثمان کو قتل کر دیا۔ صحیح ہو گئی بات؟ اب جب عثمان کا قتل ہوا سن 35 ہجری میں، ذی الحجہ کے مہینے میں 25 تاریخ کو عثمان کا قتل ہوا، تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب امت مسلمہ میرے پاس آئی، اور آ کر کے تمام امت مسلمہ نے، تمام اہل مدینہ نے، 9-10 لوگ ہیں جنہوں نے امام کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی ہے، باقی تمام اہل مدینہ نے تو امام کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے، اور اتنی اہم بیعت ہے کہ ان کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ایسی بیعت نہ ابو بکر کی ہوئی ہے نہ عمر کی ہوئی ہے، عمر ابن خطاب کی بھی ایسی بیعت نہیں ہوئی ہے۔ تو کہا تمام مہاجرین و انصار نے میرے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرنے لگے، اصرار کیا تو میں راضی نہیں ہو رہا تھا، یہ شرحبیل سے کہہ رہے ہیں، اصرار کیا تو میں راضی نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے مجھ سے 2 باتیں کہی ہیں، انہوں نے مجھ سے 2 باتیں کہی، یعنی مسلمانوں نے مجھ سے 2 باتیں کہی۔ پہلی بات یہ کہی کہ اس وقت امت میں آپ کے سوا
کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو کسی اور پہ راضی ہو سکے. یعنی امت صرف آپ اگر خلیفہ بنتے ہیں تو امت راضی ہوگی، آپ کے سوا کسی دوسرے پہ امت راضی ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ پہلا پوائنٹ کا. تمام مہاجرین و انصار جب امام منع کر رہے تھے کہ نہیں میں بیعت نہیں کروں گا، میں تمہاری سرپرستی کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا کہ امت کسی اور پہ راضی ہوگی ہی نہیں. یہ پہلی بات. اور دوسری دلیل کی یہ تھی کہ اگر آپ نے امت کی سرپرستی نہ کی تو تفرقہ ہو جائے گا، تفرقہ ہوگا. تو امت آپ پہ راضی ہے، یہ اہل مدینہ نے کہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ زمام امور کو سنبھال لیتے ہیں تو امت میں تفرقہ نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا. امام نے کہا جب یہ دو دلیلیں پیش کی کہ امت میں اب کوئی نہیں ہے جس پر پوری امت راضی ہو سکے، صرف علی ہے جس پہ راضی ہو سکے گی، اور دوسری بات یہ کہ اگر میں زمام امور کو اپنے اختیار میں نہیں لیتا ہوں اور لوگوں کی باغ ڈور کو اپنے اختیار میں نہیں لیتا ہوں تو تفرقہ ہو جائے گا. تو میں نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، ان کے اصرار پہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا. اچھی بات ہو گئی. لیکن جب میری بیعت ہو چکی، آپ نے گزشتہ سال کی مجلس میں، اس سے پہلے کی مجلس میں دیکھا ہو، کہا جب میرے ہاتھوں پہ بیعت ہو چکی تو ایک گروہ نے، بلکہ نام طلحہ اور زبیر نے بیعت کرنے کے بعد میری بیعت توڑ دی. بس آپ نے دیکھا نا، کہا سب سے پہلے جس نے بیعت کی تھی وہ طلحہ و زبیر ہیں، اور جب میری بیعت، میری خلافت مسلم ہو گئی، انہی لوگوں سے کہہ رہے ہیں میری خلافت مسلم ہو گئی تو انہوں لوگوں نے آ کر میری بیعت توڑ دیا. اچھا، اس کے بعد معاویہ نے مخالفتیں شروع کر دی. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. اب اہم مسئلہ ہے کہ کس معاویہ نے علی کی مخالفت کی ہے، اس کو توجہ کریے گا. امام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، والذی، قسم کھا کے کہا ہے، قسم کھا کے، والذی فلک الحبۃ وبرئ النسمۃ، اس خدا کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا، اور اس خدا کی قسم جس نے انسان کو زیور وجود سے آراستہ کیا، ما اسلموا، یہ معاویہ، ابو سفیان، بنی امیہ یہ اسلام لائے ہی نہیں ہیں. واستسلموا، اسلام کی قدرت کو دیکھ کے اسلام کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. یہ نماز پڑھتے مگر حقیقت میں کافر ہیں. یہ امام نے کہا یہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر ان کی نمازوں پہ دھوکہ نہ دے جان کھا لینا، یہ نماز پڑھتے ہیں. اگر تمہیں کوئی ایسا کافر دیکھنا ہے جو نماز پڑھتا ہو تو معاویہ کو دیکھ لو، تو بنی امیہ کو دیکھ لو. اچھا، تو کہا کہ کون معاویہ، کون معاویہ؟ ایک مرتبہ اور آپ کو دہرانا چاہوں گا. سن 40 عام الفیل پہ قرآن اترا ہے نا، بیست 27 رجب سن 40 عام الفیل. اس کے بعد کتنے برس تک پیغمبر مکے میں رہے؟ 13 برس تک. تو قرآن کے اترے یہ ہوئے 13 برس، اور فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہے، وہ ہو گئے 8 برس. 8 اور 13 کتنے برس ہوتے ہیں؟ 21 برس. 21 برس تک معاویہ یعنی دین کو آئے ہوئے 21 برس ہو گئے. نہ معاویہ اسلام، ظاہری اسلام بھی نہیں لایا، ظاہری طور پر بھی اسلام کا لباس نہیں پہنا ہے. نہ معاویہ، نہ ابو سفیان، نہ ہندہ. انہوں نے اسلام 21 برس تک اسلام کے خلاف لڑتے رہے، پیغمبر کے خلاف لڑتے رہے. امام ان تینوں سے کہہ رہے ہیں، شرحبیل ہے، حبیب ابن مسلمہ ہے، معین ابن یزید، ان تینوں سے کہہ رہے ہیں کون معاویہ میری مخالفت کر رہا ہے؟ وہ معاویہ جس کا دین کی مخالفت کے سوا اور اس کے فائل میں کچھ ہے ہی نہیں. دین میں اس کا کارنامہ کیا ہے سوائے مخالفت کے، سوائے دین کے اٹھنے کے؟ اس کا ماضی ڈارک ہے، اس کا ماضی بہت ظلمانی ہے، اس کا ماضی ڈارک ہے اور ظلمانی اور تاریک ہے. یہ 2 باتیں. اور تیسری بات امام نے کہی کہ وہ آزاد کردہ غلام ہے اور آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ آپ یہ بتائیے، فتح مکہ میں، فتح مکہ تک یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب 10,000 کا لشکر دیکھا ہے تو وہاں پیغمبر کے سامنے، اسلام کی قدرت کے سامنے سلنڈر ہو گئے.
اسی کو کہتے ہیں۔ ان کو اسیر کیا گیا، اسیر کر کے پیغمبر نے غلام بنایا، غلام بنا کے ان پہ رحم کھا کے ان کو آزاد کر دیا۔ جن کو اسیر کیا جائے، اسیر کر کے غلام بنایا جائے، پھر غلام بنا کے رحم کھا کے انہیں آزاد کر دیا جائے، ان کو کہتے ہیں طلقاء۔ تو کہا یہ خود طلقاء ہے، آزاد کردہ غلام ہے، اور آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے۔ ابو سفیان کو بھی اسیر کیا گیا فتح مکہ میں، ہندا کو بھی اسیر کیا گیا، معاویہ کو بھی اسیر کیا گیا۔ کون معاویہ مجھلی کی مخالفت کر رہا ہے؟ پہلی بات امام نے کہی کہ جس کا دین سے کوئی رابطہ ہی نہیں، جس کا ماضی ڈارک ہے، اچھا، اور جس کا تعلق اس گروہ سے ہے۔ کس گروہ سے ہے معاویہ؟ کس گروہ سے ہے؟ بنی امیہ سے ہے نا بھائی، معاویہ بنی امیہ سے۔ کہا جس کا گروہ اور جس کا تعلق اس گروہ سے ہے جو 21 برس تک خود بھی، اس کا باپ بھی رسول کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف دشمنی کرتے رہے اور کھڑے ہوتے رہے اسلام کو مٹانے کے لیے 21 برس تک۔ اور فتح مکہ میں جب مسلمانوں کا اقتدار دیکھا تو مجبوراً اسلام کا لباس اوڑھ لیا۔ یہاں تک بات، اتنی بات کہی، بس آپ دیکھیے نا، پہلے پہ ہم خاموش رہ گئے، دوسرے پہ بھی ہم خاموش رہ گئے جبکہ ہمارا مسلم حق تھا، تیسرے نے بدعمالیاں کی، خلاف ورزیاں کی تو لوگوں نے اعتراض کیا اور کھڑے ہوئے تیسرے کے خلاف اور قتل کر دیا۔ پھر لوگ آئے زبردستی ہم سے کہا کہ آپ کے سوا کوئی امت میں ہے نہیں جس پر پوری امت راضی ہو سکے، اگر آپ امت کے امور کو نہیں سنبھالتے ہیں تو اختلاف ہوگا۔ ہم نے بیعت کی تو طلحہ زبیر نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، طلحہ زبیر نے مخالفت شروع کر دی، اور یہ معاویہ نے مخالفت شروع کر دی، اور وہ بھی اتنا پست انسان جس کا تعلق اس گروہ سے ہے۔ اور پھر ان تینوں سے یہ کہا کہ دیکھو، تم نے، کتنے تعجب کی بات ہے کہ تم نے رسول خدا کی آل کو تنہا چھوڑ کے معاویہ کے گرد جمع ہو گئے۔ تم کیسے لوگ ہو؟ تمہارے لیے یہ بات شائستہ نہیں تھی کہ رسول کی جو آل ہیں اور جو نبی کے اہل بیت ہیں تم ان کی مخالفت کرتے، اور ان کی مخالفت میں کمر بستہ تم ہو گئے۔ اور پھر امام نے کہا ایک اور بات کریے گا، ایک صلوات پڑھ دیں اور تھوڑا سا آگے آ جائے، ور محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا برعظمت محمد اور آل محمد۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ آپ دیکھیں نا، کتنی بڑی مظلومیت ہے۔ یہ نبی کی حدیث ہے، یہ معصوم کا فرمان ہے، معصوم کا فرمان، لا یقاس بنا احد، ہمارے مقابلے میں کسی ایک کو نہیں لایا جا سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی امام کی مظلومیت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے، معاویہ جیسے خبیث اور گندے انسان کو امیر المومنین علی علیہ السلام کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ یہ امام بتانا چاہتے ہیں تم نے نبی کی آل کو تنہا چھوڑا اور اس کثیف کے گرد جمع ہو گئے، رسول کے اہل بیت کی تم نے مخالفت کی، مخالفت پہ کمر بستہ ہو گئے۔ اتنی بات نہیں کہی، امام نے کہا کہ کس کو ہمارے مقابل میں لے آئے؟ یہ رونے کی بات ہے، یہ رونے کی بات ہے۔ تم نے ہمارے مقابل میں کسے لے کر آ گئے ہو؟ پھر امام نے کہا ایک سچے رہنما کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ میں تمہیں خدا کی کتاب کی طرف بلاتا ہوں، کتاب خدا کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں نبی کی سنت کی دعوت دیتا ہوں، اور نبی کی سنت پہ عمل کیا جائے۔ میں تمہیں بلاتا ہوں، آؤ باطل کو مٹا دیا جائے اور باطل کا خاتمہ کر دیا جائے، آؤ دین کی نشانیوں کو زندہ کیا جائے۔ صاف صاف لفظوں میں یہی تو حقانیت ہے امیر المومنین کی، یہی تو پیغام کربلا ہے کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ کتاب خدا پہ عمل کرتے ہیں، نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، آؤ باطل کو مٹاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریے نا، کتنا بڑا پیغام ہے۔ آؤ جو چیز باطل ہے، سید الشہداء نے یہی تو کہا تھا، الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے
وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَى عَنْ، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ حَقًّا حَقًّا، جب حق پہ عمل نہ کیا جائے اور باطل سے روکا نہ جائے تو امام حسین نے کہا کہ ایک مومن کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ کفن پہن لے اور مرنے کے لیے تیار رہے۔ تو پھر امام معصوم کی کیا ذمہ داری ہے؟ فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً، ایسے ماحول میں حسین موت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا، حسین رہے اور حسین کے ساتھ ساتھ ظالم بھی رہے، حسین کے ساتھ ساتھ ستمگر بھی رہے، ایسی زندگی کو حسین ذلت کی زندگی سمجھتے ہیں۔ مطلب کیا ہوگا؟ مطلب کیا ہوگا؟ امام اس جملے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر حسین کو رہنے کے لیے ایک جھوپڑی ہو، ایک محروم سی زندگی ہو، مگر سماج اور معاشرے میں نہ ظلم ہو، نہ کوئی ستمگر ہو، نہ کوئی ظالم ہو، حسین کو رہنے کے لیے جھوپڑی ہو مگر بشریت سکون کی سانس لے، تو یہ زندگی حسین کے لیے سعادت کی زندگی ہے۔ لیکن حسین کے پاس محل ہو اور انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہو تو ایسی زندگی ذلت کی زندگی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ امام نے کہا کہ آؤ کتاب خدا پر عمل کرتے ہیں، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، باطل کو مٹاتے ہیں امام، اور دین کی نشانیوں کو زندہ کرتے ہیں۔ حسین اٹھے اسی لیے تھے، لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ نام خدا کو اطلاع حاصل ہو سکے، نام خدا کو بلندی حاصل ہو سکے۔ اتنی بات امام نے کہی تو امام نے منطقی بات کہی۔ امام کے منطقی بات کے سامنے یہ لاجواب ہو گئے، تینوں لاجواب ہو گئے۔ اور جب لاجواب ہو گئے تو انہوں نے بات کو کاٹتے ہوئے امام سے کیا کہا؟ یہ بتائیے آپ عثمان کو یہ سمجھتے ہیں گواہی دیں گے کہ مظلوم مارے گئے؟ بہت توجہ کریے گا، امام پہلے بتا چکے ہیں اسلام کے خلاف ظالم ہے نا جو اسلام کے خلاف ورزیاں کرے گا، جو اسلام کے اصول توڑے گا وہ مظلوم ہوتا ہے یا ظالم ہوتا ہے؟ ظالم ہوتا ہے۔ جو بشریت کی گمراہی کا راستہ فراہم کرے وہ ظالم ہوتا ہے، مظلوم کہاں سے ہو جائے گا؟ امام سے ان لوگوں نے کیا کہا؟ ساری بات کو کاٹتے ہوئے جب لاجواب ہو گئے تو امام سے پوچھ رہے ہیں آپ گواہی دیں گے؟ آپ گواہی دیں گے کہ عثمان مظلوم مارے گئے؟ اما علی مرد صراحت بھی ہیں اور مرد صداقت بھی ہیں، بہت توجہ کریے گا۔ علی صاف بیانی سے کام لیتے ہیں، علی سچ بولتے ہیں، مرد صراحت بھی ہیں، مرد صداقت بھی ہیں۔ جب پوچھا آپ گواہی دیں گے تو امام نے بلا کسی توقف کے بے ساختہ کہا کہ ہرگز نہیں کہہ سکتا تو امام کے پاس اٹھے اور جانے لگے تو امام نے قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ آپ کو ایک اور بات بتا دوں، بہت غور سے سنیے گا، ہمارے پانچویں امام یہ بنی امیہ کس درجہ کثیف ہیں، کس درجہ کثیف ہیں، اس روایت کو میں آپ کے سامنے عرض کروں، اور اسے عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے منتہی الاعمال، منتہی الاعمال سے نقل کر رہا ہوں، منتہی الاعمال سے۔ منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ پانچویں امام ہیں اور پانچویں امام کے ساتھ ایک کوئی شخص ہے اور ایک کمرے میں دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی عثمان کے بارے میں، اور اس کمرے میں ایک چھپکلی تھی، اس کمرے میں چھپکلی تھی اور اس میں عثمان کی خلاف ورزیاں بیان کی جا رہی تھیں۔ جب عثمان کی خلاف ورزیاں بیان کی جا رہی تھی تو چھپکلی نے اپنے منہ سے زبان نکالی اور نکالنے کے بعد ایسے کر دیا، زبان نکال کے جب ایسے کیا تو وہ جو شخص بیٹھا تھا امام کے پاس وہ متوجہ ہوا، کہا آقا ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو چھپکلی نے زبان نکال کے ایسے لے جاتی ہے، ایسے لے جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا نہیں، آپ بتائیے کیا کہہ رہی ہے؟ امام نے کہا یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم لوگ عثمان کو برا کہو گے تو ہم علی کو سب کریں گے، لعنت کریں گے، العیاذ باللہ۔ کہا یہ کہہ رہی ہے۔ کہا جتنے بنی امیہ ہیں نا
देखने में इंसान दिखते हैं, मरेंगे तो इसी छिपकली की शक्ल में उठाए जाएंगे, इसलिए कि उनको अली से मोहब्बत नहीं है, वो अली से बुग़्ज़ व इनाद रखते हैं। और फिर बताया कि छिपकली मारा करो ना तो गुस्ल कर लिया करो, सलावात पढ़ने पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये लोग जब यहाँ से उठ के गए ना, ये सारी बातें जब उठ के गए तो इमाम ने कुरान की जो आयत की तिलावत फरमाई वो इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ मेरे नबी, नबी को खिताब है पर इमाम अली ने इस आयत की तिलावत की है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ मेरे नबी आप मुर्दों को अपनी बात नहीं सुना सकते। आपको पता है मतलब क्या, क्यों ये आयत पढ़ी है? आयत क्यों पढ़ी है? जिंदा इंसान की पहचान क्या होती है, किस इंसान को जिंदा कहा जाता है? इस आयत को पढ़ के इमाम क्या कहना चाह रहे थे? इमाम की एक हदीस है, उस हदीस को पढ़ूं फिर इस आयत को समझा सकूंगा। कुछ लोग गुजर रहे थे और चल फिर रहे थे, इमाम ने कहा ज़ालिका मय्यतुल अहया, ये जो जा रहे हैं ना इन्हें जिंदा ना समझना, ये चलती फिरती लाश हैं। अच्छा, दलील क्या दी? कहा ये हक को पहचानता ही नहीं है कि हक का इत्तिबा कर सके, और बातिल की मारिफत ही नहीं रखता है कि बातिल से दूरी कर सके। इसका मतलब यह है कि जिंदगी के लिए दो मारिफत ज़रूरी है, हक को पहचान के हक का साथ दे और बातिल को पहचान के बातिल से गुरेज करे और बातिल से दूरी इख्तियार करे। ये किसी भी जिंदा इंसान की पहचान बताई इमाम ने कि उसे जिस ज़माने में वो ज़िंदगी गुजार रहा हो हक और बातिल को पहचानता रहे, और पहचानने के साथ साथ खैमे हक में खड़ा होके बातिल का मुकाबला करे, उसी इंसान को जिंदा इंसान कहा जाता है। इसीलिए इमाम ने कहा इन्नका ला तुस्मिउल मौता, तुम मुर्दों को अपनी बात नहीं सुना सकते हो। जो लोग हक को पहचानते हुए भी हक का साथ ना दें, दलील के आ जाने के बाद भी हक को ना माने, ऐसे लोगों को जिंदा नहीं कहा जाता है। ये चलती फिरती लाशें, ये तकरीर ज़िलहिज के आखिर में हुई, मुहर्रम के शुरू तकरीर ख़त्म हो गई इमाम की और ये लोग वापस चले गए, मगर इमाम की बात को ना माना। आपको पता है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कहा था ना, क्यों? कहा मेरी बात इन पे असर नहीं करती है। क्यों असर नहीं करती है? मोलियत बुतूनहुम, वजह यह है कि इनके शिकम माले हराम से भरे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जब शिकम माले हराम से भरता है ना तो इमाम मासूम की भी बात इंसान के कल्ब पे असर गुजार नहीं होती है। उसमें कहने वाले की मुश्किल नहीं है, लेने वाले के यहाँ मुश्किल है। सलावात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब पूरे मुहर्रम भर सिफीन में लश्कर है, 1 महीने तक लश्कर रुका है, यानी जंग बंद है, यानी सीज फायर, यानी सीज फायर है। अब कितने दिन तक सीज फायर है भाई साहब? 1 महीने तक सीज फायर है, जंग नहीं चलेगी। अब जब मुहर्रम ख़त्म होने का आया तो अब पहली सफ़र से फिर से जंग शुरू होगी। फिर से जंग शुरू होगी या नहीं होगी? पहली सफ़र से फिर से जंग शुरू होगी। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम, अब यह है कि अब पहली सफ़र आए कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अब फिर अपने लश्कर को तैयार किया, अपने लश्कर को जमा किया। लश्कर को एक और बात बताना चाहता हूँ, अरबी ज़बान में एक लश्कर को खमीस कहा जाता है। खमीस का मतलब ये होता है जो 5 हिस्सों पे मुश्तमिल हो। खमीस का मतलब क्या होता है? जो 5 हिस्सों पे मुश्तमिल हो। किसी भी लश्कर को 5 हिस्सों में बांटा जाता है। एक मैमना होता है, एक मैसरा होता है। मैमना दाहिने जानिब को कहते हैं, राइट को, और मैसरा बाएं जानिब को कहते हैं, लेफ्ट को। और एक आगे होता है और एक पीछे और एक बीच में। बीच को कहते हैं कल्बे लश्कर, बस बीच को कहा जाता है कल्बे लश्कर। दाहिने जानिब को मैमना, बाएं जानिब को मैसरा, और एक हिस्सा होता है आगे का और एक हिस्सा होता है पीछे। बस कोई भी लश्कर कितने हिस्सों में तकसीम होता है? 5 हिस्सों में तकसीम होता है। और कोई भी लश्कर का जो कमांडर होता है, यानी जो अलमदार होता है, अलमदार का मतलब ये होता है कि वो परचम लिए होता है, परचम अलम लिए होता है। अब उस अलम के लिए कलाई देखी जाती है कि किसकी कलाई मजबूत है,
کس کے بازو مضبوط ہیں؟ اس لیے کہ علم اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے کسی بھی جنگ میں کہ اگر تیر بھی لگے تو علم نہ گرنے پائے، اس لیے کہ اگر علم گر جاتا تھا تو فوج سمجھتا تھا کہ ہم شکست کھا گئے، پورا لشکر یہ سمجھتا تھا کہ علم گرا تو یہ فوج سمجھتے تھے کہ ہم لشکر شکست کھا گیا، ہم ہار گئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کمانڈر کے ہاتھ سے علم زمین پہ گر گیا۔ تو کوئی بھی لشکر کو 5 کمانڈر ہوتے تھے، 5 کمانڈر، ایک کمانڈر آگے ہوگا، ایک کمانڈر دائیں جانب ہوگا، ایک کمانڈر بائیں جانب ہوگا، ایک پیچھے ہوگا اور ایک قلب لشکر میں ہوگا، صحیح ہوگی بات، اور ہر ایک کے ہاتھ میں پرچم ہوگا۔ تو ایک حصے کو میمنہ والا سنبھالتا ہے، ایک حصے کو میسرہ والا سنبھالتا ہے، ایک حصے کو قلب لشکر، ایک حصے کو آگے والا اور ایک حصے کو پیچھے والا۔ اب امام اب جنگ ہوگی، اور جنگ کے بھی 2 اصول ہیں، تن بتن، رجلن بے رجلن، صحیح ہے نا، یعنی ایک ایک مرد آئے گا میدان میں، باقی لوگ کھڑے ہوں گے، ایک ایک مرد آئے گا میدان میں اور تلوار چلا کے جنگ ہوگی، اس کو کہتے ہیں تن بتن جنگ۔ اور ایک مرتبہ ہوتی عمومی حملہ، یعنی سارے لوگ مل کے حملہ کرتے ہیں۔ تو اب بحث یہ ہے کہ پہلی سفر سے پہلے امام نے کیا کہا؟ امام نے اپنے لشکر کو جمع کیا، لشکر کو بانٹا ہے، اس کا کمانڈر بنایا ہے، اور اس کا جو مین علمدار چنا وہ ہاشم ابن عتبہ کو چنا۔ کس کو؟ ہاشم ابن عتبہ کو چنا۔ اچھا، اب جب ہاشم ابن پورا لشکر چن چکے امام، تو امام نے پھر اپنے لشکر کو نصیحت دی۔ اب پھر سے شروع ہوگا نا جنگ پھر سے شروع ہوگی، تو اب پھر امام نے اپنے لشکر کو نصیحت دی۔ نصیحت میں پہلی بات امام نے یہ کہی کہ دیکھو جنگ میں پہل نہ کرنا، جبکہ جنگ ہو چکی ہے، جنگ شروع ہو رہی ہے، جنگ میں پہل نہ کرنا، ابھی بھی یہاں کے اوپر ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر جنگ ہو جائے، ہونے کے بعد تم جیت جاؤ، اپنے مقابل کے دشمن کو شکست دے دو، تو شکست دینے کے بعد چند چیزوں کا خیال رکھنا۔ یہ کوئی ہادی ہی، کوئی الہی رہنمائی ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ پہلی بات امام نے کہی، جو میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہوگا اس کو قتل نہ کرنا، یہ پہلی بات۔ جو زخمی پڑا ہوگا اس پہ حملہ نہ کرنا، یہ دوسری بات۔ اور جو قتل ہو کے مر چکا ہوگا اس کو مسلح نہ کرنا۔ مسلح کیا ہوتا ہے؟ اس کی ناک، اس کے کان، اس کے ہونٹ نہ کاٹنا۔ نبی کی حدیث ہے اگر کاٹنے والا کتا بھی ہونا اور اس کو بھی مارو تو اسے بھی مسلح نہ کرنا۔ یہ اتنا غیر انسانی کام ہے، کسی بھی انسان سے لڑنے کے بعد، اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی ناک کاٹ لینا، اس کے ہونٹ کاٹ لینا، اس کے کان کاٹ دینا، اس کی آنکھ نکال دینا، اس کو کہتے ہیں مسلح کرنا۔ یہ کس نے کیا تھا؟ یہ ہندا نے کیا تھا، جنگ احد میں کیا تھا۔ جناب حمزہ کے آنکھ، کان، ناک، ہونٹ نکال کے ہار بنا کے پہن لیا تھا، اور سینہ چاک کر کے لیور یعنی جگر نکال کے مقتل، تاریخ کے الفاظ ہیں، کچھ تاریخ نے کہا بھون کے چبایا۔ اسی لیے جناب زینب نے جب دمشق کی دربار یزید میں خطبہ دیا تو یزید سے صاف بات کہی۔ سن 3 ہجری کا واقعہ، ہندا جگر خارا کا واقعہ دہراتے، اس یزید سے نیکی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے جس کا جسم پاک و پاکیزہ ہستیوں کے جگر سے بنا؟ کیونکہ اس کی دادی نے جگر چبایا تھا نا، تمہارا جسم پاک و پاکیزہ ہستیوں کے جگر سے بنا ہے۔ جو لوگ جگر خار کی اولاد ہوں ان سے نیکی کی امید کی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ اور کہا یہ تو زمانے نے مجبور کر دیا ہے کہ زینب تجھ سے بات کرتی ہے، وگرنہ زینب تو تجھے اس لائق بھی نہیں سمجھتی کہ علی کی بیٹی تجھ سے ہم کلام ہو سکے۔ خدا کی قسم یہ کہاں سے شجاعت آئے گی؟ اسی لیے تو جوش نے کہا تھا بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔
ہے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے، احساس نہیں جس میں وہ تاریخ ہے سینہ، دوزخ میں اترتا ہے صدا ظلم کا زینہ، پستی کی علامات ہیں انصاف سے کینہ، جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ، ہاں پیرو باطل کو ابھرتے نہیں دیکھا، جب زلف یہ بگڑی تو سنورتے نہیں دیکھا، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو، صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد کا جو میدان چھوڑ کر جائے نا بھاگنے، اما کس جگہ کے اوپر یہ تعلیمات ملیں گی جہاں دشمنوں سے محبت کرنا سکھایا گیا ہے، اسی کو تو جمع مردی کہا جاتا ہے، جو شجاعت سے بہت بلند و بالا شے کا نام ہے، جو بھاگے اسے قتل نہ کرنا، جو زخمی ہے اس پہ حملہ نہ کرنا، اور تیسری بات یہ کہی جو قتل ہو گیا ہے اسے مسلح نہ کرنا، اللہ اللہ، اس کو کہتے انسانی ویلیوز کا خیال رکھنا، جنگ میں بھی، جنگ میں بھی جہاں خون بہانا جائز ہے، لیکن جب مر گیا تو اب اس کی توہین کی اجازت نہیں، عجیب بات ہے، عجیب دین ہے، یہی تو حقانیت کی دلیل ہے۔ اور چوتھی بات امام نے کہی، اگر کسی دشمن کو قتل کرنا قتل کی پڑا ہوا ہے نا تو اس کی، بہت معاف کریے گا لفظوں کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اس کی شرمگاہ ظاہر نہ کرنا۔ آپ کو پتہ ہے جب جنگ خندق میں عمرو بن عبدود کو زیر کیا اور اس کا سر تن سے جدا کیا اور نبی کے پاس لے کے گئے، تو پہلے اور دوسرے خلیفہ نبی کے پاس آ کے کہتے ہیں، وہ بہادر تھا بڑا تو اس کی زرہ بھی قیمتی تھی، پہلے اور دوسرے خلیفہ آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، بھئی جو جیسا ہوتا ہے ویسی بات کرتا ہے نا، اس کا کلام اس کے دل کی عکاسی کرتا ہوتا ہے، زبان تھوڑی کچھ ہے، زبان پہ جاری جو ہوتا ہے نا وہ یہ بتاتا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے۔ ان کو زرہ نظر آ کے علی نے زرہ نہیں اتاری، تو آپ کو پتہ ہے امام نے نبی کے سامنے کیا جواب دیا، اگر میں عمرو بن عبدود کی زرہ اتار لیتا تو وہ چیز دکھ جاتی جو نہیں دکھنا چاہیے، یعنی اس کی شرمگاہ ظاہر ہو جاتی جو نہیں ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ حقانیت امیر المومنین کا شرمگاہ ظاہر نہ کرنا۔ پانچویں بات، کیا شان ہے، کیا میرے امام کا پانچویں بات کا، دیکھو علی کی اجازت کے بغیر کسی گھر میں داخل نہ ہونا، ایسا نہ ہو کہ کسی خیمے میں داخل ہو جاؤ، علی کی اجازت کے بغیر کسی گھر میں داخل نہ ہو جاؤ، یہ کہہ کے کہ اس گھر میں دشمن چھپا ہوگا، علی کی اجازت کے بغیر کسی گھر میں داخل نہیں ہونا ہے۔ اس کے بعد کا دیکھو، عورتوں کو برا بھلا نہ کہنا، اگر یہ عورتیں جو صفین میں آئی ہیں نا، یہ تمہارے امیر کو، تمہارے کمانڈر کو برا بھلا کہیں، تب بھی ان کو برا بھلا مت کہنا، ان کو اکسانا نہیں۔ اچھا، اس کے بعد امام نے کہا کہ جب دشمن کا مقابلہ کرنا تو آنکھیں بند کر لینا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ بتائیے، جنگ کرے گا تو آنکھیں کیسے بند کرے گا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ سوال ہے نا۔ مطلب کیا ہوا؟ جب دشمن سامنے آئے تو آنکھیں بند کر لینا، یہ بہت بڑا مطلب، یہ نہیں کہ ایسے آنکھیں بند کر لینا۔ اب جب جنگ ہوگی، بہت توجہ کریے گا، تو دشمن ہے، قرآن بھی اٹھا کے آئے گا نا، تب بھی اس سے لڑنا، آنکھیں بند کر لینا، یعنی اس کے فریب میں مت آنا، ایسا مت، دشمن ہے، حجت تمام ہو چکی ہے، ہم نے سارے راستے ان کے لیے دیے تھے، کسی ایک کو بھی نہیں قبول کیا، ہم نے حجت تمام کی، اتنی حجت کے بعد اب اگر کوئی آتا ہے تو قرآن بھی لے کر آئے گا نا، تو تمہیں لڑنا ہوگا، آنکھیں بند کر لینا۔ یہ کتنا پیاری بات ہے، کتنا اہم دستور دیا ہے، یہ اصول جنگ بتائے امیر المومنین نے۔ اس کے علاوہ کہا دیکھو آپس میں باتیں کرنا تو دھیمے دھیمے باتیں کرنا۔ کیوں بھائی صاحب؟ کبھی کبھی جنگ میں چہرہ چھپا ہوتا ہے نا، ممکن ہے دشمن تمہارے آواز سے پہچان جائے تم کو،
بے دشمن آج تو بہت آسان ہے نا. آج یہ دیکھیے ایک وائس میسج دیجئے تو لوکیشن کا پتہ لگا لیا جاتا ہے. امام اس وقت کہہ رہے کیا کہہ رہے کہ باتیں آہستہ آہستہ کرنا اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں اور اسے بھی یاد رکھ لینا کم بات کرنا. کیا بات جنگ میں آخری بات جو امام نے کہی, جنگ میں آخری بات امام نے کہی جنگ میں. اور دیکھو یاد الہی سے غافل نہ ہونا, یہ بہت بڑا پیغام کا. دیکھو یاد الہی سے غافل نہ ہونا. اتنی بات کہی تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تاریخ انبیاء جب انشاءاللہ ہم اور آپ کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ, آپ کو میں ایک بات بتا دوں, قرآن نے 26 نبیوں کی داستان بتائی. ہم اسے کب پڑھیں گے, اسے کب پڑھیں گے, اسے کب پڑھیں گے؟ یہ بات اس لیے بتاتا ہوں, نہج البلاغہ کب پڑھا جائے گا, اصول کافی کب پڑھی جائے گی, ملا یحذرہ الفقیہ سب پڑھنا انشاءاللہ, مگر اس کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے نا. ہاں مشن ایسے ہی ہوتا ہے, آہستہ آہستہ منزل بمنزل قدم بقدم. اسی لیے تو عنوان ہے کربلا گام بگام. اچھا, امام نے موسیٰ علیہ السلام ہے اور فرعون کا لشکر ہے, رات کی تاریکی میں پیچھا کیے فرعون کا لشکر. اور جو فرعون کا لشکر ہے وہ تاریخ نے لکھا ہے 15 لاکھ کا ہے, 15 لاکھ کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کو پیچھا کیے ہوئے. جب صبح ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے بھی دیکھا تو کہا 15 لاکھ کا لشکر. تو پیچھے 15 لاکھ کا لشکر تھا اور آگے دریائے نیل. دریائے نیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دریا اصل میں فارسی میں سمندر کو کہا جاتا ہے. ہم لوگ چھوٹے بڑے نہر کو دریا کہہ دیتے ہیں. یہ جو گومتی ندی ہے, ندی ہے, یہ ندی ہے, یہ دریا نہیں ہے, یہ ندی ہے, یہ نہر ہے ایک. دریا سمندر کو کہا جاتا ہے اور سمندر اتنا چوڑا ہوتا ہے کہ اگر اس طرف کھڑے ہو تو اس کا ساحل نظر نہیں آتا ہے. تو یہ بتائیے ایک لاٹھی کتنی بڑی ہوتی ہے, ایک لاٹھی کتنی بڑی ہوتی ہے آپ بتائیے؟ آدمی سے بڑی ہوتی ہے کیا؟ اپنی سے چھوٹے ہی. تو کچھ لوگ رہتے ہیں بڑی لے کے چلتے ہیں تو 20 سے پکڑتے ہیں. ایک آدھ کہیں گاؤں دیہات میں آپ چلیے, آپ کتنے مانیں گے؟ 2 میٹر کی مان لیجئے, 2 میٹر کی مان لیجئے ایک لاٹھی. مگر ایک سمندر کی چوڑائی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اتنا چوڑا ہوتا ہے ایک سمندر کہ اس ساحل پہ کھڑے ہو تو وہ ساحل نظر نہیں آتا. اب آگے سمندر ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ایک لاٹھی کے ذریعے سمندر میں راستے بنیں گے؟ اور وہ بھی ایک نہیں 12 راستے. ہمارا لاٹھی اور سمندر میں راستہ. جی ہاں, میرا خدا ہر شے پر قادر ہے. اگر بندہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا تو لاٹھی کے ذریعے سے سمندر میں راستہ بنے گا. ایک نہیں 12 راستے بنیں گے. قوم موسیٰ نے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کے یہ کہا کہ انا لمدرکون, اب تو ہم ہلاک ہو گئے. پیچھے سے لشکر ہے, آگے سے دریائے نیل ہے. مگر نبی خدا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ تو میرا پروردگار ہے, وہ مجھے راستہ دکھا دے گا. اللہ اللہ, وہ راستہ نکالے گا. آپ دیکھ رہے ہیں نا, کبھی بھی جنگ لوگ کہتے ہیں کہ ایران نے ڈرون بنا لیا, اچھی بات ہے. ایران نے قوی میزائلیں بنا لی, بہت اچھی بات ہے. مگر اس سے بڑی بات ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, کیا میزائل سے جیتی جاتی ہے جنگ؟ اگر میزائل سے جنگ جیتی جاتی ہوتی تو امریکہ کو تو جیت جانا چاہیے تھا. جنگ میزائل سے نہیں جیتی جاتی ہے, یوں کہوں جنگ اسلحوں سے نہیں جیتی جاتی ہے, جنگ ایمان کی طاقت سے جیتی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے ایمان ہے جو انسان کو سے باتیں ختم عطا کرتا ہے. جہاں ایمان ہوتا ہے نا وہ لوگ جیتتے ہیں اور وہ لوگ فتح یاب ہوتے ہیں. ان معی ربی سیہدین. اللہ اللہ, اما جس راستے سے خدا نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دیا, اسی راستے سے فرعون کو ہلاک کر دیا. یہ اللہ ہے, یہ مالک ہے جس سے نجات دیا, اسی سے ہلاک. کہا دیکھو جنگ کرنا, باتیں کم کرنا, مگر جنگ کے وقت بھی ہر حال میں خدا کو یاد رکھنا, کبھی بھی خدا سے غافل نہ ہونا, یاد خدا سے غافل نہ ہونا. اتنی بات بتائی. ادھر امام کا لشکر تیار
اور لشکر کو اصول جنگ، ادھر سے معاویہ نے بھی اپنا لشکر تیار کیا، اور معاویہ نے بھی اپنا لشکر تیار کیا، اور لشکر تیار جب کر لیا تو اب جنگ ہوگی تن بتن۔ سفر کی پہلی تاریخ، 1 تاریخ، 2 تاریخ، 3 تاریخ، 4 سفر، 5 سفر، 6 سفر، 7 سفر، 1 سفر سے 7 سفر تک جنگ ہوگی تن بتن۔ کیسے جنگ ہوگی؟ تن بتن۔ جب تن بتن جنگ ہوگی تو پھر معرکہ جنگ میں ایک انقلاب آئے گا، اسے سنیے گا۔ اب جب تن بتن چل رہے ہیں نا، ایک صلوات پڑھ دے برحمت محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سے میں ایک بات پوچھوں، یہ بتائیے خوشبو کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ خوشبو کسے کہتے ہیں؟ علم کلام میں ہمیں خوشبو کی تعریف بتائی گئی۔ یہ جو پھول ہے، پھول یہ خوشبو دیتا ہے نہیں، تو خوشبو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا، پھر خوشبو کی ڈیفینیشن، پھر ایک اور بات بتاؤں گا، اور پھر پہلے سفر پہ چلیں گے۔ خوشبو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسے خوشبو کہا جاتا ہے؟ خوشبو کی ڈیفینیشن جاننے سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں، اگر کوئی روشن دان ہو اور اس روشن دان سے سورج کی کرنیں آ رہی ہوں، آپ سورج کی کرنوں کو جب دیکھیے گا تو چھوٹی چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی چیز نظر آتی ہے اسی کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ صحیح ہو گئی بات؟ ذرہ۔ خوشبو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہا خوشبو وہ ذرے جو فضا میں بکھرتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ جب ایک پھول صبح کھلتا ہے تو اس سے چھوٹے چھوٹے ذرے نکلتے ہیں، اور وہ نکل کے فضا میں بکھرتے ہیں تو خوشبو چھوڑتے ہیں۔ تو ایک پھول جب صبح سے شام تک اس کے ذرے نکلتے ہیں تو اس کا وزن شام کو کم ہوتا یا اتنا ہی رہتا جتنا صبح پہ تھا؟ جی، کم ہوتا ہے یا اتنا ہی؟ کم ہوتا ہے بھئی، ذرے نکل رہے ہیں نا، پر اس وزن کو بتائے گا کون ترازو؟ شاید ابھی کوئی ایسا ترازو نہ آیا ہو جو اس وزن کو بتا سکے۔ ایسے ہی جب ہم کسی درس میں ہوتے ہیں، جب کسی مجلس میں ہوتے ہیں، جب کسی چیز کو سیکھتے ہوتے ہیں، تو اس درس میں آنے سے پہلے ہمارا کچھ وزن ہوتا ہے، جب 1-2 گھنٹے سیکھ کے جاتے ہیں تو وزن بڑھ جاتا ہے۔ ہاں، اس وزن کو بتانے کے لیے ابھی کوئی ترازو نہیں آیا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ آپ کو پتہ ہے وزن، مگر وزن بڑھ جاتا ہے، اور جب ایسا ترازو آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ اب آئیے پہلی سفر۔ اب ایک طرف ہیں مالک اشتر ہیں، بس مالک اشتر ہیں پہلی سفر کو، اور لشکر شام سے حبیب ابن مسلمہ، بس مالک اشتر پہلی سفر کو اور حبیب ابن مسلمہ آمنے سامنے۔ ادھر سے جنگ کا آغاز، آمنے سامنے واپس ہو گئے۔ دوسری سفر آتی ہے، دوسری سفر کو ہاشم ابن عتبہ ہیں، ہاشم ابن عتبہ اور ابو الاعور سلمی، یہ دوسری سفر کو ہیں، اور تیسری سفر کو عمار یاسر ہیں اور عمرو یاس ہیں۔ پس پہلی سفر کو کون ہو گئے؟ مالک اشتر، اور ادھر سے کون؟ حبیب ابن مسلمہ۔ دوسری سفر کو کون گیا ہے؟ ہاشم ابن عتبہ، اور ادھر سے کون ہے؟ ابو الاعور سلمی۔ جب کچھ دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کیسا لگتا ہے، بہت ٹف تو نہیں نہ ہو رہی ہے مجلس، تو کچھ دوستان کہتے ہیں کہ نہیں اچھا ہے، وہ نام نہیں یاد ہو پا رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں اس کی کوئی فکر نہ کریے، آہستہ آہستہ نام بھی یاد ہونے لگیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ آہستہ آہستہ نام بھی یاد ہونے لگیں گے۔ ادھر سے مالک اشتر، حبیب ابن مسلمہ، ادھر سے ہاشم ابن عتبہ امام کی طرف سے، اور ابو الاعور سلمی، اور امام کی طرف سے عمار یاسر، عمار یاسر کے مقابل میں عمرو یاس۔ اب
तीनों ने जो मुकाबला किया, सख्त मुकाबला किया, लेकिन अम्मार यासिर जब अम्र आस के मुकाबले में आए तो अम्र आस को पीछे जाने पे मजबूर कर दिया और अम्र आस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जिंदा है पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद मोहम्मद हनफिया आते हैं, उबैदुल्लाह से लड़ते हैं। उसके बाद अब्दुल्ला इब्न अब्बास आते हैं, वलीद इब्न उक़बा से लड़ते हैं। जंग का सिलसिला एक सफ़र से कितने सफ़र तक चलता रहा है? 7 सफ़र तक चलता रहा। और ये जंग तन बतन होती रही। जब जंग तन बतन होती रही, 7 सफ़र तक ये सिलसिला चलता रहा, तो मुआविया के लश्कर से एक शख्स है, उसका नाम है शिम्र इब्ने अबरहा हिमयरी। शिम्र इब्ने अबरहा हिमयरी, हिमयर कबीले से था। क्या? शिम्र इब्ने अबरहा, अबरहा मशहूर है ना, शिम्र इब्ने अबरहा कबीले का नाम बताइए ना, हिमयर कबीला। ये कारियों का एक गिरोह लेके लश्कर बातिल से जुदा हुआ, लश्कर हक से मुल्हक हो गया। मतलब क्या होगा? यही तो अमीरुल मोमिनीन की हक्कानियत की दलील है। करबला में भी इमाम के साथ जो थे ना, इनमें से कोई उधर नहीं गया, पर उनके बहुत सारे इमाम की तरफ आए हैं। जब ये तन बतन जंग होती रही तो शिम्र इब्ने अबरहा हिमयरी कारियान कुरान के एक गिरोह के साथ लश्कर शाम को छोड़ा, किसकी तरफ आ गए? लश्कर इराक में। अब जब कारियान कुरान का गिरोह आया ना, तो बहुत सारे कबीले मुआविया को छोड़ के इमाम की तरफ आने लगे। और सिर्फ कबीले नहीं, कुछ बुजुर्ग जो सरदार कबीला होते हैं, सरदार कबीला भी आने लगे। अब जब ये सब के सब आने लगे एक एक बात पे, तो मुआविया भी मुस्तरिब, अम्र आस भी परेशान। अम्र आस मुआविया के पास आता है और मुआविया के पास आके ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और ये बात, ये और बात है कि ये और बात है, मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, देखिए मैं तो अपने से लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने से लड़ने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मजलिस लंबी होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। मजलिस लंबी होती है, जानबूझ के होती है। और 1 घंटा पढ़ना मेरे लिए बहुत आसान है, 15 मिनट पढ़ के उतर जाऊँगा। मगर ये मजलिस मिशन है, ये तहरीक है, इसमें कुर्बानी की ज़रूरत है। आपसे ज़्यादा मुझे कुर्बानी देना, आपसे ज़्यादा। मैंने बताया था, फिर आपको बताता हूँ, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता हूँ, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता हूँ। मैं सिर्फ देखता हूँ कि ये आयत, इसको देख लूँ, ये बात कहाँ मिलेगी, इसको देख लूँ, ये बात कहाँ मिलेगी, इसको देख लूँ, ये बात कहाँ मिलेगी, इसको देख लूँ, ये नाम सही तो लिखा है, इसको देख लूँ। और आते आते देखता रहता हूँ, लाओ ये भी देख लूँ। आज मुझे मसाइब पढ़ना है, लाओ मसाइब की किताब खोलता हूँ, देख लूँ कि जो पढ़ूंगा वो सही है या नहीं है। ऐसे आपके सामने आता हूँ और आप पर कोई एहसान नहीं है, मैं आप पे एहसान नहीं जताता हूँ। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये मिंबर हमसे ये कहता है, ये मजमा हुसैन के इश्क में आया है, आप मेरे इश्क में नहीं आए, आप मेरी वजह से नहीं आते हैं। ये मजमा सैयदुल शुहदा की वजह से आता है, ये हुसैन से मोहब्बत करता है। इसलिए मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ। मगर मैं देख रहा था आप लोगों के कुर्बानियों की वजह से, मोहब्बत की वजह से एक अच्छे खासे मरहले तक हम लोग पहुँच गए और चलेंगे। उस दिन भी शायद कल तक पहुँच जाएंगे जब मालिक अश्तर मुआविया के खैमे तक पहुंच जाएंगे और कुरान उठाया जाएगा, वहाँ पे भी चलेंगे। अब इधर हम लोग आते हैं। 7 दिन तक कारियों का एक गिरोह किसकी तरफ आ गया? इमाम की तरफ आ गया, बातिल को छोड़ के लश्कर हक से मुल्हक हो गया। अब इनको परेशानी लाहिक हुई, अहले शाम से बहुत सारे लोग आने लगे, कबीलों के सरदार आने लगे। अब जब कबीलों के सरदार आने लगे तो अम्र आस मुआविया से कहता है आके, अमा मैदान में कहता है, मैदान में आकर कहता है कि अहले शाम को किससे लड़ने के लिए लेके आए थे?
بہت توجہ کرے. آپ کو پتہ ہے، شاید میں نے کسی دن بتایا تھا، اس کو سمجھ لیجئے، شام والوں کو مدینے نہیں آنے دیتا تھا معاویہ. کیوں؟ اس لیے کہ مدینے آئیں گے تو آل محمد کی معرفت ہو جائے گی. اور اگر مدینے سے کوئی دمشق جاتا تھا نا تو دمشق والوں کو مدینے والوں سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا. اور یہ جنگ اتنی طولانی ہے، اور اگر ایسے ہی آنے جانے کا سلسلہ باقی رہا تو یہ تو سارے کے سارے لوگ علی کی طرف ہو جائیں گے. آ کر یہ کہتا ہے کہ اہل شام کو کس سے لڑنے کے لیے تم لے کر آئے ہو؟ اہل شام کو لڑنے کے لیے اسے لے کر آئے ہو. بہت توجہ کریے گا، اسے لے کر آئے ہو جو رسول خدا کے قریبی رشتہ دار ہے. قریبی رشتہ دار ہے یعنی علی رسول خدا کے قریبی رشتہ دار ہیں. علی کے مقابل میں اہل شام کو لیا، علی کو دیکھتے رہیں گے. اگر علی کو پہچان لیا تو تمہیں چھوڑ کے سارا لشکر علی کی طرف چلا جائے گا. یہ وہ ہیں. اور پھر کہا کہ اصحاب میں علی کی شرافت بے مثال ہے. صرف یہی نہیں، اصحاب میں علی کی شجاعت بے مثال ہے، علی کا کارنامہ بے مثال ہے. اگر اہل شام علی کو دیکھتے رہے تو تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. لہٰذا راستہ یہ ہے کہ تن بتن جنگ کو ختم کرو. کیا کرو؟ تن بتن جنگ کو ختم کرو. اور ایک بات یہ بھی کہی، اسلام میں سب سے اول ہیں علی. قرآن کی آیت ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. اچھا سنیے گا، اب دوسرا جملہ بہت قیمتی ہے، بہت ہی قیمتی ہے. کہا راستہ یہ ہے علی سے لڑنے کا کہ ان کو اہل شام کو فرصت ہی نہ دو کہ علی کی معرفت حاصل کر سکیں. اور وہ راستہ یہ ہے کہ تن بتن جنگ چھوڑو، جنگ عمومی حملہ کر دو. اور ایک اور جملہ اسے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو عربی میں پڑھ کے سنا دوں. عربی میں عمرو عاص نے معاویہ سے کہا وَمَهْمَا نَسِيتَ فَلَا تَنْسَ عَلَىٰ أَنَّكَ بَاطِل. پھر سے پڑھ رہا ہوں، یہ حقانیت امیر المومنین ہے. کہا مَهْمَا نَسِيتَ فلا تنسا علی انک باطل. ہر چیز بھول جانا. معاویہ سے کہا ہے عمرو عاص نے، ہر چیز بھول جانا مگر اس بات کو ہرگز نہ بھولنا کہ تم باطل پر ہو، علی حق پر ہے. صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. کا ہر بات کو بھول جانا مگر ہرگز اس بات کو نہ بھولنا کہ تم باطل پہ ہو. ولا تنسا الا انک باطل. اس سے، اس جملے سے عمرو عاص نے کہہ کے کیا بتانا چاہ؟ وہ یہی بتانا چاہ دیکھو جتنا جلدی ہو سکے عمومی حملہ کر دیا جائے. ان کو فرصت نہ دو کہ یہ حق کو پہچان سکیں، یہ علی کا عرفان رکھ سکیں. تو 7 تک تو تن بتن جنگ ہوتی رہی. 7 تک کیا ہوتی رہی؟ تن بتن جنگ ہوتی رہی. اب جو 8 سفر آئے گی اب یہاں کے اوپر، پھر اب عمومی حملہ ہوگا. اچھا کیوں؟ عمرو عاص نے کہا ہے معاویہ سے کہ ایسا ہے کہ اب عمومی حملہ کرو. تو معاویہ کو بھی عمرو عاص کی بات سمجھ میں آ گئی. عمرو عاص کی بات سمجھ میں آ گئی. اپنے لشکر کو تیار کرتا ہے معاویہ. لشکر کو تیار کر کے 8 سفر کو لشکر امیر المؤمنین پہ حملہ کرنے کی باتیں کرتا ہے. امام علی علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ معاویہ پھر حملہ کرنا چاہتا ہے. پھر امام اپنے لشکر کو ایک خطبہ دیتے ہیں. اس عمومی حملے کو پڑھنے سے پہلے پھر اپنے امام کے اس خطبے کو لکھ کے لے آیا ہوں اور پھر آپ کے خدمت میں پڑھنا چاہوں گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات کا سہارا دیجئے بر عظمت محمد اور آل محمد. اب یہ عمومی حملے سے پہلے ہے، امام نے اپنے لشکر کو جمع کیا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ابناء الدلیل. ہم بات کے ہیں،
ہم دلیل کے بیٹے ہیں، ہم بات دلیل سے کرتے ہیں، ہم لاجک سے بات کرتے ہیں، ہم منطق سے بات کرتے ہیں۔ امام نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور لشکر کو جمع کرنے کے بعد کہا، اے میرے ساتھیوں، آہستہ آہستہ پڑھوں گا تاکہ آپ کے اذہان تک باتیں اترتی چلی جائیں۔ اور آپ میں سے کوئی یہ نہ سوچے گا، ایک اور بات بتا دوں، کوئی یہ نہ سوچے گا کہ بات ذہن میں رہتی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی مناسبت سے جب یہ باتیں کہیں چھڑیں گی تو فوراً آپ کے ذہن میں آنے لگے گی، یہ بات کہیں سنی ہے، یہ بات، ہاں ولو یہ کہ اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، مگر جب کہیں تذکرہ ہوگا اور آپ کے ذہن کلک کرے گا کہ بھئی فلاں مجلس میں تو یہی بات ہو رہی تھی، تو فوراً ساری باتیں پلٹ کے آنے لگیں گی۔ 1 سفر، 2 سفر، بولیے نا، 3 سفر، 4 سفر، 5 سفر، 6 سفر، 7 سفر، تن بتن 8 سفر۔ اب امام نے اپنے لشکر کو جمع کیا۔ ایک اور بات بتا دوں، امام کا تعلق بنی ہاشم سے ہے، آپ کو پتہ ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے، جگہ جگہ تقریر کیوں کر رہے ہیں امام؟ سوال آپ بتائیے نا، آپ کو سوچنے کا حق یا نہیں ہے؟ اما ہر مرتبہ آپ دیکھیں 3 تقریر تو بھی پیش کر چکا نا، جگہ جگہ تقریر کیوں؟ امام حسین نے جگہ جگہ کیوں خطبے دیے؟ آپ کو پتہ ہے مکے سے کربلا کے راستے میں 22 جگہیں ایسی ہیں جہاں امام نے رک کے تقریر کی ہے۔ صرف مکے سے کربلا کے درمیان 22 منزلیں ہیں جہاں جب ہم لوگ انشاءاللہ سن 60 پہ پہنچیں گے تو ان ساری منزلوں کو انشاءاللہ پڑھیں گے، دل میں انشاءاللہ بھی کہتے رہیے گا انشاءاللہ۔ اور ایک صلوات پڑھ دیجئے مل جل کر برحمت محمد اور آل محمد۔ آپ کو پتہ ہے کسان کو آپ نے دیکھا ہوگا، کسان جب گیہوں کاٹتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ گیہوں جب کاٹتا ہے اور وہ کھلیان میں رکھتا ہے تو پھر بوریے لاتا ہے، اس بوریے میں بھرتا ہے، گیہوں بھرتا ہے نا، اور جب بوریا بھر جاتا ہے تو اس کو ایسے ایسے ہلاتا ہے، ایسے ایسے پکڑ کے۔ کیوں ہلاتا ہے؟ ہلاتا اس لیے تاکہ جگہ بن جائے، ہے نا، اسی لیے تو ہلاتا ہے۔ اور جب اس بوریے میں جگہ بن جاتی ہے تو 1-8 کلو گیہوں اور ڈال دیتا ہے۔ ہم کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو پڑھتے پڑھتے لوگوں کا ذہن بھی ویسے ہی بھر جاتا ہے جیسے گیہوں رکھتے رکھتے بوریا بھر جاتے، اور اس میں جگہ بنانے کے لیے ہلانے کی ضرورت ہے، لہٰذا بیچ میں کوئی لطیف بات پیش کرو، لوگ ذرا سا مسکرائیں۔ وہ مسکراتے نہیں ہیں، حقیقت میں ذہن میں جگہ بناتے ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اب آئیے کیوں جگہ جگہ تقریر کی امام نے؟ کیوں؟ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ جو چشمہ زمین سے ابلتا ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ ایک اور بھی بات، امام کا تعلق کس گھرانے سے؟ بنی ہاشم سے۔ معاویہ کا تعلق بنی امیہ سے، ٹھیک ہے؟ بس معاویہ بنی امیہ سے، امام کیا ہیں؟ بنی ہاشم سے۔ امام نے جگہ جگہ تقریر کیوں کی؟ اب آئیے، زمین پہ جو چشمے ابلتے ہیں نا وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ ایک چشمہ میٹھا ہوتا ہے، میٹھا۔ جب چشمہ میٹھا ہوتا ہے نا تو جہاں نکلتا ہے پورے ایریے کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، ہری بھری گھاسیں اگیں گی کہ نہیں، اور چشمہ نکلنے کے بعد رواں ہو جاتا ہے، چلتا ہے، اور جب بہنے لگتا ہے تو راستے میں پتھر ٹکراتے ہیں، تو اس پتھر سے بھی ٹکراتا ہے، اتنا ٹکراتا ہے کہ ٹکرا کے اس سے کہتا ہے، پانی ٹکرا کے اس سے کہتا ہے، دیکھو پہاڑ سے ٹکراتا ہے، ٹکرا کے اس سے کہتا ہے تمہارے اس طرف بھی کچھ پیاسے ہیں اور مجھے ان تک پہنچنا ہے، ان کی بھی پیاس کو بجھانا ہے۔ بہت توجہ کریے گا۔ اب آپ نے دیکھا تو جو میٹھا چشمہ ہوتا ہے نا وہ ابلتا ہے، پورے ایریے کو ہرا بھرا کرتا ہے، رواں ہوتا ہے، پہاڑ سے ٹکرا کے کہتا ہے کہ مجھے راستہ دو، جتنے پیاسے ہیں سب کو سیراب کرنا ہے۔ یہ ایک چشمہ۔ دوسرا چشمہ کیا ہے؟ کھارا چشمہ ہوتا ہے نا، نمک والا چشمہ۔ کھارے چشمے کی کیا ہے؟ جہاں کھارا چشمہ نکلتا ہے نا وہاں ایک دائرہ بن جاتا ہے۔ کاہے کا دائرہ؟ نمک کا۔
بہتا ہی نہیں ہے، اور اگر آس پاس میں ہری بھری گھاس ہونا تو اس کو نابود کر دیتا ہے، رواں ہی نہیں ہوتا۔ بہت توجہ کرے گا، بنی ہاشم کی مثال میٹھے چشمے کی طرح ہے، بہت توجہ کریے گا، بنی ہاشم کی مثال میٹھے چشمے کی طرح ہے۔ جب یہ چشمہ ابلتا ہے تو پورے ایریے کو ہرا بھرا کرتا ہے اور رواں ہو کے ہر پیاسے کو سیراب کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پالے۔ مگر بنی امیہ کی مثال خارے چشمے کی طرح ہے، یہ شام میں ابھرے اور وہیں فنا ہو گئے اور وہیں ہلاک ہو گئے۔ امام جگہ جگہ اس لیے تقریر کر رہے ہیں کہ ہماری مثال میٹھے چشمے کی طرح ہے، یہ ہر پیاسے کو سیراب کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اب امام نے کہا، اب عمومی حملے سے پہلے جو، اے میرے ساتھیو میری بات کو دھیان سے سنو، میری بات کو دھیان سے سنو۔ خود خواہی نادانی سے پیدا ہوتی ہے، نادان انسان اتراتا ہے، نادان انسان، یعنی اگر کوئی اپنے لشکر کے اوپر اپنے مال و دولت پہ اتراتا ہے تو سمجھ لو نادان ہے۔ تو نادانی سے پیدا ہوتی ہے، خود خواہی، صرف اپنا سوچنا اور اترانا، یہ نادانی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر امام نے کہا خود ستائی تکبر سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی صرف اپنی تعریفیں کرتا ہے اور دوسروں کو نہیں سمجھتا کچھ بھی تو سمجھ لو وہ انسان متکبر ہے۔ اور پھر اپنے لشکر سے کہا کہ شیطان نے اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کر رکھا ہے کہ وہ تم سے باطل اور فرضی وعدے کر رہا ہے۔ اچھا، اب امام بنی ہاشم کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت رحمت ہیں، ہم اہل بیت رحمت ہیں۔ ایک بات اور آپ کو بتا دوں، اس کا یہ ایک ایک جملہ نہیں ہے، یہ پوری تقریر ہے، ہم اہل بیت رحمت ہیں۔ یہ بتائیے ایک ٹیچر ہو اور اس 10 بچوں کو پڑھاتا ہو، ایک بچہ ٹیچر کو پریشان کرتا ہو اور ٹیچر جب باہر جاتا ہو تو اس کو پتھر بھی مارتا ہو، ڈھیلے بھی مارتا ہو اور اس کی ہوٹنگ بھی کرتا ہو، تو وہ ٹیچر اس کو پڑھائے گا یا نہیں پڑھائے گا؟ جی بھگا دے گا نا۔ اس کا مطلب ہے ٹیچر مہربان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ٹیچر مہربان نہیں ہے۔ مہربان کس کو کہتے ہیں؟ بہت یہ ہم اہل بیت رحمت ہیں۔ مہربان کس کو کہتے ہیں؟ وہ ٹیچر مہربان ہے جو اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ محبت کر لے جو اسے ستاتا ہے اور اسے اتنا سکھا دے کہ اسے سمجھ میں آ جائے کہ مجھے احترام کرنا چاہیے۔ پیغمبر مہربان تھے، لوگ اپنے بچوں کو اپنے آغوش میں لے کے آتے تھے، پتھر مرواتے تھے، پھر پیغمبر ان کو پڑھانے جاتے تھے۔ اگر کوئی کہتا تھا کہ آپ کو پتھر مارتے ہیں اور آپ ان کو پڑھانے جاتے ہیں تو پیغمبر نے کہا یہ جاہل ہیں، جس دن یہ جان جائیں گے اس دن مجھے ستانا چھوڑ دیں گے۔ اسے مہربان کہا جاتا ہے۔ جو دشمن سے بھی شفقت کرے نا، محبت کرے کہ وہ راہ راست پہ آ جائے، ایسے ہستیوں کو مہربان کہا جاتا ہے۔ ہم اہل بیت رحمت ہیں، یہ پہلی بات۔ ہمارا کلام سچا ہے، یہ دوسری بات۔ ہماری رفتار عادلانہ ہے، منصفانہ ہے، یہ تیسری بات امام نے کہی۔ خاتم الانبیاء، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا ہم میں سے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے نا، ہم اہل بیت رحمت ہیں، ہمارا کلام سچا ہے، ہماری رفتار عادلانہ ہے، منصفانہ ہے، نبی ہم میں سے ہیں اور اسلام کے رہنمایان وہ ہم میں سے ہیں، یعنی جتنے بھی ائمہ ہیں وہ سب ہم میں سے ہیں۔ پھر امام نے کہا کتاب خدا، قرآن کے حقیقی قاری، سچے قاری ہم میں سے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ابو سفیان کے بیٹے معاویہ نے
اور عمر عاص نے، ان دونوں نے اپنے باطل گمان میں یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ دین کو پھیلا رہے ہیں، اور پھر کہا تم اچھی طرح سے، اپنے سپاہیوں سے کہا تم اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہو کہ میں نے کبھی بھی رسول خدا کی مخالفت کی ہی نہیں ہے۔ معاویہ کی کیا صورتحال ہے، 21 برس تک جو دین اسلام کے خلاف کھڑے رہے وہ بنی امیہ اور معاویہ، اور پھر کہا کہ ہر میدان جنگ میں ڈٹا رہا، اور یہ جو مجھے طاقت ہے نا، یہ وہ طاقت ہے جسے خدا نے مجھے عطا کیا ہے۔ جب باب خیبر اکھاڑا امام نے تو کہا کہ میں نے اپنی جسمانی طاقت سے باب خیبر نہیں اکھاڑا، میں نے تو روحانی طاقت سے، ربانی طاقت سے۔ اور پھر امام نے کہا جب رسول خدا کی روح ان کے جسم اقدس سے نکل رہی تھی تو آپ کا سر اقدس میرے زانو پہ تھا، میں نے تنہا انہیں غسل دیا ہے، اور میرے ساتھ خدا کے مقربین ملائکہ تھے جو میری مدد کر رہے تھے غسل دینے میں۔ خدا کی قسم، اس جملے پہ غور کریے گا، یہ اپنے لشکر سے کہہ رہے ہیں، اپنے لشکر سے۔ اس جملے کا معنی تو عمار نے سمجھا، خدا کی قسم جو بھی امت اپنے نبی کے بعد اختلاف کا شکار ہو، جو بھی امت اپنے نبی کے بعد اختلاف کا شکار ہو جائے گی، اس امت کا حشر یہ ہوگا کہ امت کے جو اہل باطل ہیں وہ اہل حق پر غالب آ جائیں گے۔ معنی کیا ہوگا؟ معنی کیا ہوا؟ امام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی امت اپنے نبی کے بعد اختلاف کا شکار ہو جائے تو نبی کا امت میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ باطل ہیں، کچھ اہل حق ہیں۔ تو اگر کوئی امت اپنے نبی کے بعد اختلاف کر بیٹھے اور وہ مل کے نہ رہے تو اس امت کے جو باطل لوگ ہیں وہ اہل حق پہ کیا آ جائیں گے؟ غالب آ جائیں گے۔ امام نے جب یہ جملہ کہا تو عمار کھڑے ہو کے امام کے لشکر سے کہتے ہیں، اپنے ہی لشکر والوں سے کہتے ہیں تم متوجہ نہیں ہوئے؟ امام نے ایک بات کہی اور وہ اشارہ یہ تھا کہ تم ہی لوگ جو کہ میرے لشکر میں ہو آگے چل کے اختلاف کرو گے، آپس میں اختلاف کرو گے تو معاویہ جو کہ باطل پہ ہے وہ جیت جائے گا۔ کہ اگر امت میں اختلاف ہونا اور اختلاف ہو جائے تو باطل گروہ اہل حق پہ جیت جائے گا۔ اتنی تقریر کے بعد اب دونوں طرف سے، ادھر سے معاویہ کا لشکر ہے، ادھر سے امام کا، اسی عمومی حملے کو ذکر کروں گا۔ اور آج مناسبت بھی اسی شہید کی ہے جو ابی الفضل العباس ہیں اور امیر المومنین کی تمنا ہیں، جن کے لیے یہ کہا تھا اے عقیل ایک ایسی خاتون تلاش کرو۔ دونوں طرف سے عمومی حملے کے لیے تیاری۔ امام کی طرف سے حجر بن عدی جاتے ہیں، حجر بن عدی۔ اچھا، امام نے جو لشکر بنایا تھا اس لشکر کا جو میمنہ تھا نا، میمنہ پہ عبداللہ ابن بدیل کو رکھا تھا۔ سفر کی کون سی تاریخ ہے؟ سفر کی 8 تاریخ ہے۔ 8 تاریخ کو جو عمومی حملے کے لیے میمنہ کا جو کمانڈر بنایا وہ عبداللہ ابن بدیل ہیں۔ پہلے حجر ابن عدی لڑے، حجر ابن عدی لڑ کے واپس آئے تو روز و شب کی یہ لڑائی ہے 8 سفر کے۔ تو عبداللہ ابن بدیل نے معاویہ کے لشکر پہ اتنا تیز حملہ کیا کہ حملہ کر کے خود کو معاویہ کے خیمے تک پہنچا دیا۔ اب جب عبداللہ ابن بدیل نے اپنے کو معاویہ کے خیمے تک پہنچا دیا تو معاویہ کے لشکر نے عبداللہ ابن بدیل پہ سنگسار کرنے لگے، پتھر برسانے لگے، اور پتھر برسایا تو عبداللہ ابن بدیل کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو میمنہ کا کمانڈر شہید ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے لشکر میں جو میمنہ تھا جس کے کمانڈر عبداللہ ابن بدیل تھے وہ کمانڈر شہید ہوئے، تو میمنہ کا کوئی کمانڈر نہیں۔ اور ادھر معاویہ کے لشکر کا میسرہ کا جو کمانڈر تھا وہ حبیب ابن مسلمہ ہے۔ وہ کون ہے؟ حبیب ابن مسلمہ۔ حبیب ابن مسلمہ نے ادھر سے آ کر کے
امام کے میمنہ پر حملہ کر دیا۔ میمنہ کس سائڈ کو کہا جاتا ہے؟ رائٹ سائڈ کو کہتے ہیں، داہنے حصے پہ کس نے حملہ کیا ہے؟ حبیب ابن مسلمہ نے میمنہ پہ جب حملہ کیا تو امام کے لشکر کا میمنہ درہم برہم ہو گیا۔ بس امام کے لشکر کا میمنہ درہم برہم۔ اب امام نے جب میسرہ کو دیکھا تو میسرہ بھی دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک قبیلہ مزر وہ میدان چھوڑ کے چلا گیا، دوسرا قبیلہ ربی وہ باقی ہے۔ اتنے میں پورا لشکر امام کا تتر بتر۔ اچھا، اب امام علی ہیں اور امام کی اولاد ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں، محمد حنفیہ ہیں، ابی الفضل العباس بھی ہیں، کم سے کم 14 برس کی عمر تو ہے، ابی الفضل العباس بھی ہیں، امام کی اولاد اور کچھ اصحاب۔ اتنے میں لشکر بکھرا ہوا۔ اب امام کو جب لشکر معاویہ نے تنہا دیکھا تو لشکر معاویہ سے ایک سپاہی آتا ہے، اس کا نام ہے احمر۔ امام کو اکیلا دیکھ کر امام کے قریب بڑھا اور امام پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ احمر نامی شخص امام پر حملہ کرنا چاہتا تھا کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھانے کے بعد اس کی ذرا کے ساتھ اس کا سینہ پکڑ لیا اور سینہ پکڑ کے ایسے اٹھا دیا اور اٹھانے کے بعد ایسے نچانے لگے۔ احمر کو زیرہ کے ساتھ جہاں پورا لشکر چھوڑ کے چلا گیا ہو، کچھ لوگ جمے ہوئے ہوں اور وہاں امام کو اکیلے پا کے احمر آ کے امام پر حملہ کرنا چاہتا تھا، زیرہ کے ساتھ سینہ بھی پکڑا اور سینہ پکڑ کے ایسے فضا میں نچاتے ہوئے اتنی تیز پٹکا کی زمین پر اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ امام حسین علیہ السلام تھے اور محمد حنفیہ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد اسے تلوار سے خاتمہ کر دیا۔ اب جب تلوار سے اس کا خاتمہ کیا تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ امام علی نے پوچھا، بیٹا امام حسین نے آ کے تلوار چلائی، محمد حنفیہ نے، آپ کیوں کھڑے رہے؟ بابا یہ کافی تھے، کہا میری ضرورت ہی نہیں تھی، جب یہ دو ہستیاں کافی تھی تو میں اپنے بھائی کا جنگ دیکھ رہا تھا، اپنے بھائی کی جنگ دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں پھر دیکھا کہ پورا لشکر شام امام کی طرف حملہ کرنے آ رہا ہے اور امام اپنے اصحاب کو چھوڑ کے اکیلے پورے لشکر شام سے حملہ کرنے چاہ رہے ہیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا، بابا اپنے اگر اصحاب کی طرف جاتے تو کیا مشکل تھی؟ کیا پوچھنے کا طریقہ ہے، یہ نہیں کہ اہل شام کی طرف نہ جاتے، اکیلے۔ کہا بابا اپنے اصحاب کے ساتھ رہتے جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے، اپنے اصحاب کو چھوڑ کے آپ کیوں شام کی طرف جا رہے تھے؟ تو امام نے کہا، بیٹا تمہارا باپ علی اس بات کی پرواہ کرتا ہی نہیں ہے کہ موت علی پہ آ پڑے یا علی موت پہ جا پڑے۔ کہا تمہارے بابا علی کو، اور ایک جگہ کہا ہے امام نے کہ مجھے موت سے اتنی الفت ہے جتنے ایک بچے کو ماں کی چھاتی سے الفت ہوتی ہے۔ کہا موت علی پہ آ پڑے یا علی، یہی تو درس سیکھا ہوا تھا جو جناب قاسم نے کہا، جو جناب علی اکبر علیہ السلام نے کربلا میں کہا کہ اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ جب امام حسین نے کہا اگر ہم حق پہ نہ ہوں گے تو دوسرا کون ہوگا؟ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا، پھر مشکل کیا ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑیں۔ تو کہا شام کی طرف۔ اتنے میں امام میمنہ بھی بکھرا ہوا تھا، میسرہ بھی بکھرا ہوا تھا۔ امام میمنہ کو لڑنے کے بعد میمنہ کو سنبھالنے کی طرف جا رہے تھے کہ مالک اشتر آئے۔ مالک اشتر کو کہا، مالک یہ لوگ بھاگ کے گئے ہیں، انہیں بلاؤ۔ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ مالک دوڑے گئے، ان لوگوں تک پہنچے جو لشکر بھاگ کے کھڑا تھا۔ مالک نے ایک حماسی تقریر کی، جذبے سے بھری ہوئی تقریر، ایک جذبے سے لبریز اور ایک حماسی تقریر کی۔ تو آہستہ آہستہ لشکر آیا
میمنہ سبلا اور میسرہ سبلا۔ آگے کی گفتگو انشاءاللہ آج کی گفتگو یہیں تک رہے گی، اور کل سے اس کے آگے کی گفتگو انشاءاللہ کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے 40 دن تک یہ جنگ ایسے ہوگی، اور جو اس کی آخری جنگ ہوگی اس جنگ کو لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الحریر، جہاں جب معاویہ کی جان خطرے میں تھی تو امریاس نے کہا کہ قرآن بلند کرو۔ آپ کو پتہ ہے میدان صفین میں 500 قرآن اٹھائے گئے تھے، 1-2 قرآن نہیں۔ انشاءاللہ اگر کل پہنچ سکے تو کل، نہیں تو پھر اللہ نے توفیق دی تو، مالک کی اگر توفیق شامل حال رہی تو کل انشاءاللہ کوشش کریں گے، جہاں تک ہو سکے گا کل باتیں پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور جتنی باتیں رہ جائے گی آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کی محبت سے ایک اچھے مرحلے تک صفین کا ایک اچھا مرحلہ طے ہو سکا۔ اگر میں اپنے لکھے ہوئے صفحات بتاؤں تو تقریباً 100 صفحے ہم نے 10 دن میں آپ کے سامنے پیش کیے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ بہت خوشائند بات ہے، بہت عظیم بات ہے۔ رہبر شہید حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ خطیب کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب مومنین 3 سال 4 سال اس کی مجلس سنیں تو پھر اس کو عوام نہ کہا جائے، ان کی معلومات اتنی بڑھ جانا چاہیے 4 سال کے اندر کہ پھر وہ عوام کی فہرست سے نکل کے خواص میں شامل ہو جائیں۔ یہ منبر اتنا مضبوط ہونا چاہیے اور اتنے معلوماتی ہونا چاہیے۔ بس عزیزان محترم، آج محرم کی 8 تاریخ ہے۔ حسین پر رونے کے لیے یہ کافی ہے۔ آج کربلا میں حضرت ابی الفضل العباس کا وجود ایسا وجود ہے جو جب ہیں تو دشمن کے نیند اڑی ہوئی ہوتی ہے۔ امام نے عقیل سے کہا تھا ایک ایسی خاتون تلاش کرو جو بہادر گھرانے سے ہو، جو شجاع گھرانے سے ہو، تاکہ اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ کربلا میں میرے حسین کے کام آ جائے۔ اللہ اللہ، ام البنین سے مشورہ دیا، ام البنین سے شادی ہوئی تو 4 بچے پیدا ہوئے۔ ہماری جان قربان و ام البنین پہ، کتنی سرما ماں تھی۔ ایک ضعیفہ ماں چاہتی تو کوئی عام ماں ہوتی تو ایک بچے کو اپنے پاس رکھ لیتی نا، کہتے کہ 3 بچے چلے جائیں، ایک بچہ میرے پاس رہے۔ ایک بوڑھی ماں یہ سوچ سکتی ہے، اور سوچنا بالکل منطقی ہے، مگر خدا کی قسم ام البنین نے اپنا پورا سرمایہ خرچ کیا سید الشہداء پہ، اپنا ایک بچہ بھی اپنے لیے نہ رکھا۔ اور جب بشیر نے آ کے کربلا سے بشیر نے آ کے مدینے میں جب امام کی شہادت سنائی اور ام البنین سے یہ کہا کہ آپ کے بیٹے مارے گئے، تو ام البنین نے کہا کہ مجھے حسین کی خبر دو، مجھے میرے بیٹے کی خبر کیوں دیتے ہو؟ پھر کہا عباس مارے گئے، کہا حسین کو بتاؤ نا۔ اور ام البنین نے کہا میرے بچوں کی بات کرتے ہو؟ جو کچھ آسمان کے نیچے ہے سب کچھ میرے حسین پر قربان ہے۔ اگر میرے عباس کے بازو سلامت ہوتے تو کبھی میرا حسین شہید نہ ہوتا۔ ہاں مجھے یقین ہو رہا ہے کہ اگر حسین کربلا میں شہید کیے گئے ہوں گے تو پہلے میرے عباس کے بازو قلم کیے گئے ہوں گے،
اور کیا تربیت کی تھی ایک ماں نے، آقا کہنا، اللہ اللہ، بھائی ہو کے آقا کہنے کا سلیقہ سکھایا تھا۔ ہماری جان قربان ہو جائے ام البنین پہ۔ اور کیا چچا اور بھتیجی کا رشتہ ہوتا ہے۔ سکینہ سے پوچھئے نا، سکینہ سے پوچھئے چچا کسے کہتے، اور ایک بچی کو اپنے چچا پہ کتنا بھروسہ تھا، اللہ اللہ، اور کیا گہرا رشتہ تھا کہ علم بھی بنا تو چچا اور بھتیجی کا رشتہ ساتھ ساتھ باقی ہے۔ ہر علم یہ بتاتا ہے کہ مشق سکینہ علم کے ساتھ جڑی ہوئی۔ ایک بھتیجی کا اپنے چچا پہ اتنا زیادہ بھروسہ تھا کہ سکینہ نے بچوں کو جمع کر کے کہا تھا میرا چچا پانی لینے گیا ہے، اب ہم پیاسے نہ رہیں گے، اللہ اللہ۔ عباس پانی لینے کو گئے اور فرات کے اوپر 4000 کا پہرا تھا، اور گھوڑے کو نہر فرات میں یہاں تک پہنچا دیا کہ پانی گھوڑے کے شکم سے لگ رہا تھا۔ ایک چلو پانی اٹھا لیا، اپنے دہن کے قریب لے گئے، بتانا تھا کہ پانی ہمارے اختیار میں ہے، پانی ہمارے قبضے میں ہے۔ اور پانی لینے کے بعد ایک مرثیہ پڑھا، مرثیہ پڑھنے کے بعد یہ کہا یا نفسو من بعد الحسین ہونی ولا بعد کنت ان تکونی ولا بعدہ کنت ان تکونی۔ اے نفس، کیا تو حسین کے بعد زندہ رہنا چاہتا ہے؟ اللہ اللہ، یہ حسین پیاسا ہے، میرا امام پیاسا ہے، میرا آقا پیاسا ہے، میرا مولا پیاسا ہے، تم پانی پی لو گے، بتاؤ وفا کیا کہے گی، غیرت کیا کہے گی؟ سکینہ پیاسی ہے، تمہارا مولا پیاسا ہے۔ فذکر الحسین ورمى الماء علی الماء، حسین یاد آئے، پانی کو پانی پہ پھینک دیا، اور سکینہ میرا چچا پانی لے کے آئے گا، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ مشق سکینہ کو بھر لیا، اور بھرنے کے بعد خیمے کی طرف چلے، پوری تمنا ہے کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ ارے میں نے سکینہ سے وعدہ کیا ہے، اے سکینہ اب تم پیاسی نہ رہو گے، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ زینب کے ڈھارس کو ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ حسین کا چہرہ جن کے دیکھنے سے کھل جاتا ہے اسے ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کرب بحق اخیک الحسین۔ اے وہ عباس جن کے وجود سے حسین کی مشکل برطرف ہوتی ہے نا، اے عباس ہم آپ کی بارگاہ میں دعا کرتے آپ کے بھائی حسین کے صدقے سے ہماری مشکل آسان ہو جائے، اجرکم اللہ۔ ارے لعین درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا، ایک مرتبہ عباس مشق کو لے کے خیمے کی طرف بڑھے، لعین نے وار کیا، ایسا وار کیا دائیں بازو قلم ہو گیا، مگر ابو الفضل العباس نے مرثیہ پڑھا، ارے میرا دائیں بازو قلم کرو گے، قلم کر لو، میں اپنے امام کی نصرت کروں گا، میں اپنے آقا کی نصرت کروں گا۔ آگے بڑھتے رہے، بائیں بازو قلم ہوا، مشق سکینہ کو دانتوں سے سنبھالا، قیامت آ گئی، ایک تیر چلا مشق سکینہ پہ لگا، پانی بہ گیا، عباس کی امید پہ پانی پھرا، ارے گھوڑے کا رخ فرات کی طرف کر لیا، کسی نے ایک گرز مارا، عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، آواز دی یا خا ادرک خاک، آقا مدد کو آئیے۔ ارے حسین لا
عرش عباس میں پہنچے، حسین سے عباس نے کہا آقا سکینہ سے شرمندہ ہو، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا، اے سکینہ پیاسی نہ رہو گے، مگر میں آقا میں پانی نہ لا سکا۔ حسین نے علم سنبھالا، خیمے کی طرف چلے، سکینہ نے علم دیکھا، اے بچوں آؤ، ارے دیکھو میرا چچا آ رہا، مگر علم تو آیا، علمدار نہ آیا۔ سکینہ اپنی پیاس بھول گئی اور حسین سے کہا اے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، ارے مجھے میرا چچا چاہیے۔ حسین نے کہا اے سکینہ تمہارا چچا شرمندہ، فرات کے کنارے بازوؤں کو کٹا کے سو رہا۔ ارے زینب نے سنا، مرثیہ پڑھ دیا، واہ عباسا واہ مصیبتا، اور حسین نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ لیا، مرثیہ پڑھا، اللہ ان کا سرا زاریہ کی بھیا تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ ارے حبیب گئے تو حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار تھے، عباس گئے تو کمر پہ ہاتھ رکھ لیا، اے بھائی تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ إلہی بحق الظہرا وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے ان اسماء حسنہ کا واسطہ، تجھے پاک پروردگارہ شہزادی کونین کی حرمت کا واسطہ، اور معبود تجھے اس ماہ محرم کا واسطہ اور ان عظیم مناسبتوں کا واسطہ، سید الشہداء کی شہادت عظمیٰ کا واسطہ، ہماری اس مختصر سی عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پاک پروردگارہ ہمیں سید الشہداء پہ آنسو بہانے کی توفیق مرحمت فرما۔ معبود ہمیں امام حسین کی بہتر سے بہتر رضا منانے کی توفیق مرحمت فرما۔ پاک پروردگارہ حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمیں جو جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما، ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، ہمیں جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات کے شرف سے مشرف فرما۔ پاک پروردگارہ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، اور ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما، مجاہدین اسلام کو صبر و استقامت عطا فرما، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے۔
پاک پروردگارا، کل 9 محرم ہے، پرسوں عاشور ہے، پاک پروردگارا ہمیں اپنے امام پر اور اپنے امام کی عزا منانے کی توفیق مرحمت فرما، ہمیں شہزادی کونین کے لخت جگر پہ رونے کی توفیق مرحمت فرما، ہمارا شمار سچے عزاداروں میں قرار دے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس عزا کو ہمارے لیے باعث نجات قرار دے۔ زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔